بلوچی زبان و ادب کی تاریخ ایک جائزہ، مصنف سید ہاشمی، ناشر سید ہاشمی اکیڈمی، لیاری کراچی، 12 اول 1986۔ تعارف: سید ظہور شاہ ہاشمی کا شمار بلوچی کے صف اول کے شعراء اور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی بلوچی زبان و ادب کی نذر کی۔ انہیں اپنی صحت سے زیادہ بلوچی زبان کا خیال رہتا۔ سید ظہور شاہ بلوچستانی ساحل کی مشہور بندرگاہ گوادر میں 21 اپریل 1926 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید محمد شاہ ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی کیونکہ ان کے والد خود باسواد اور علم دوست تھے۔ ان کی وجہ سے سید ہاشمی نے فارسی پڑھی اور انہیں فارسی ادبیات سے لگاؤ پیدا ہوا۔ ازاں بعد انہوں نے گوادر کے سعدیہ اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ان دنوں گوادر سلطان مسقط کی حملداری میں تھا۔ اسکول میں عربی لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی تھی، اس لیے سید ظہور شاہ کو فارسی کے ساتھ عربی زبان پر بھی دسترس حاصل ہوئی۔ سید ظہور شاہ ہاشمی لکھتے ہیں کہ انہیں ان کے والد کی وجہ سے حافظ، سعدی اور اقبال کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس ذوق کی وجہ سے سید ادبیات کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 1939 یعنی 13-14 سال کی عمر میں اردو میں شعر کہنے کی کوشش کی۔ سید بچپن ہی سے نہایت ذہین تھے اور ذہانت نے انہیں ادیب بنایا۔ سید نے فارسی میں بھی شعر کہے ہیں۔ گوادر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ظہور شاہ کراچی گئے تاکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہاں انہوں نے مزید تعلیم کے لیے کوشش بھی کی۔ انگریزی پڑھنے کا انہیں بہت شوق تھا۔ انہوں نے انگریزی بھی سیکھ لی، مگر مالی مشکلات کی بنا پر روزگار کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارنے پر مجبور ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان کراچی نے بلوچی زبان میں نشریات کا آغاز کیا تو سید ظہور شاہ ہاشمی اس ادارہ سے منسلک ہو گئے۔ اس ادارہ کے بلوچی شعبہ میں کام کرنے سے سید کا ادبی ذوق دوچند ہوا۔ انہی دنوں بلوچ ادیبوں نے ایک ادبی حلقہ ترتیب دیا۔ یہ حلقہ بلوچی مشاعروں کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ یہ 1950 کا زمانہ تھا۔ سید ظہور شاہ ہاشمی نے کسی بلوچی مشاعرہ کے لیے اپنی پہلی بلوچی نظم لکھ دی۔ اپنی پہلی ہی نظم پر سید نے کہنا مشق بلوچ شعراء سے داد لی اور یوں وہ بحیثیت شاعر کے مسلم ہو گئے۔ اس مشاعرے کے بعد انہیں بلوچی شاعری سے کچھ ایسی محبت ہو گئی کہ انہوں نے کسی اور زبان میں شعر کہنے کو بلوچی سے بے انصافی جانا۔ ساتھ ہی انہوں نے کلاسیکل بلوچی شاعری کا مطالعہ کیا اور بلوچی زبان و ادب کی ترقی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا۔ 1953 میں دیگر بلوچ شعراء اور ادیبوں کے ہمراہ سید ظہور شاہ نے بلوچی زبان سرچمک، بلوچی زبان کا سرچشمہ کے نام سے ایک ادبی انجمن کو منظم کیا۔ سید ہاشمی اس انجمن کے کام میں نہایت انہماک سے مصروف ہوئے۔ 1956 میں وہ اور بلوچی کے ایک اور مقتدر ادیب عبدالصمد حمیری انجمن کو متعارف کرانے اور ترقی دینے کے لیے بلوچستان کے دورے پر نکلے۔ انہوں نے انجمن کے لیے فنڈ جمع کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس دورے میں اگرچہ زیادہ فنڈ جمع نہ ہوا، مگر ان حضرات کو بلوچی زبان و ادب کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں اور بلوچستان کے طول و عرض میں بلوچ ادیبوں اور شعراء سے شناسائی حاصل ہوئی۔ کراچی لوٹ جانے کے بعد بدقسمتی سے انجمن کے کارکنوں میں شدید اختلافات پیدا ہوئے۔
ان اختلافات سے سید صاحب بددل ہوئے اور انہوں نے کراچی کو ترک کر کے خلیج کے ممالک کا رخ کیا۔ اکتوبر 1956 میں سید ظہور شاہ ہاشمی دق کے نامراد مرض میں مبتلا ہوئے اور بحرین میں ان کے کئی آپریشن ہوئے، لیکن بلوچی ادب سے انہیں کچھ ایسا عشق ہو گیا تھا کہ بیماری کی حالت میں بھی وہ ہمہ وقت بلوچی کی خدمت میں لگے رہے۔ سید ظہور شاہ نے اپنی عمر کا خاصا حصہ خلیج کے ممالک میں گزارا، جہاں انہیں عربی، فارسی اور انگریزی ادب کے مطالعہ کا مزید موقع ملا۔ سید نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ سید دن رات مطالعہ کرتے اور بلوچی ادب پر کام کرتے۔ انہی ایام میں سید نے ایرانی بلوچستان کا بھی دورہ کیا۔ ایرانی بلوچستان کے شعراء اور شاعری کے بارے میں انہیں زیادہ معلومات حاصل ہوئی۔ ان معلومات کا اظہار سید نے زیر نظر کتاب میں جا بجا کیا ہے۔ 1956 سے سید کی وفات تک دق اور جگر کی بیماریوں نے ظہور شاہ ہاشمی کو صحت مند ہونے نہیں دیا۔ سید دائم المرض ہو گئے، لیکن اس تکلیف کے باوجود سید ایک لمحہ کے لیے بھی بلوچی کی خدمت سے کنارہ کش نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس سید کی نگارشات اور تخلیقات میں وافر اضافہ ہوا اور سید کی ادبی تحقیق و جستجو روز بروز بڑھتی گئی۔ سید ظہور شاہ ہاشمی نے زندگی کے ہر موقع سے استفادہ کیا اور بلوچی زبان و ادب کی ترقی اور اپنے علمی ذخیرہ کو مالا مال کرنے کے لیے بے حد کوشش کی۔ ریڈیو پاکستان کی ملازمت کے دوران انہوں نے بر صغیر کی کلاسیکی موسیقی کا بغور مطالعہ کیا۔ سید صاحب اپنی ذات میں خود انجمن تھے، ایک علمی ادارہ تھے، اور آخرکار انہوں نے اپنی تخلیقات کو کتابی شکل دینے اور انہیں بلوچ ادیبوں اور عوام کے ہم آگے پیش کرنا شروع کیا۔ وہ کام جو بلوچی سر چمک کے ادیب مل کر نہ کر سکے، سید ظہور شاہ ہاشمی نے نہایت ہی عمدگی اور اعلیٰ پیمانہ پر کر دکھایا۔ سستگین دستوں سید ظہور شاہ ہاشمی کی پہلی کتاب ہے جو سب سے پہلے شائع ہوئی۔ یہ سید کی پروز پوئٹری یعنی نثری شاعری کا بہترین نمونہ ہے۔ سید نے پہلی مرتبہ اس جدید فن کو بلوچی ادب میں روشناس کرایا۔ ازاں بعد سید نے اپنے اشعار کے 3 مجموعے یک کے بعد دیگرے چھپوائے۔ یہ مجموعے انگرو ترونگل، تراپکنے ترمپ اور برتکگیں بیر ہیں۔ سید ظہور شاہ نے بلوچی کے گرام مایا کلاسیکل ذخیروں کو ابتدا ہی سے سمیٹنا شروع کیا تھا۔ انہوں نے قدیم شاعروں کا اچھا خاصا سرمایہ جمع کیا تھا۔ اس کے علاوہ سید نے بلوچی الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر کے بلوچی کی ایک ضخیم ڈکشنری ترتیب دی ہے، جو سید گنج کے نام سے کراچی کی سید ہاشمی اکیڈمی کے زیر اہتمام شائع ہو رہی ہے۔ بلوچی زبان کی یہ ایک اور بے مثال خدمت ہے جسے سید نے اکیلے سر انجام دی ہے۔ تنہا یہی کام سید کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ 1963 میں ایک جرمن ڈاکٹر جاہن اسٹراسر، جو آسٹریا کے رہنے والے تھے، بلوچی پر کام کرنے کے لیے پاکستان آئے۔ انہوں نے اس تمام علاقے کا کئی مرتبہ دورہ کیا جہاں بلوچی بولی جاتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ ڈاکٹر اسٹراسر نے ایران اور افغانستان کا بھی دورہ کیا اور تقریباً تمام بلوچ ادیبوں اور شاعروں سے ملاقاتیں کی۔ وہ بلوچوں میں بہت مقبول ہوئے اور بلوچستان میں وہ جوان خان کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ سید سے کئی مرتبہ ملے۔ میری بھی اس جرمن ڈاکٹر سے کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوئی اور وہ ایک ماہ ہمارے گاؤں میں بھی رہے۔ وہ بلوچی پر بڑی محنت سے کام کرتے تھے۔ 1949 میں ڈاکٹر جان اسٹراسر ہندوستان کے مشہور تعلیمی و تحقیقی مرکز دکن کالج گئے۔ یہ کالج پونا میں واقع ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہاں بلایا تاکہ مل کر بلوچی پر کام کیا جا سکے۔ میں نہیں جا سکا تو انہوں نے خلیج سے سید ظہور شاہ ہاشمی کو بلا بھیجا۔ سید تشریف لے گئے
وہاں ان کی ملاقات ایک مشہور ماہر لسانیات ڈاکٹر N.S. شکلا سے ہوئی۔ سید ظہور شاہ ہاشمی نے زیر نظر کتاب میں اس ہندوستانی ماہر لسانیات کی تعریف بھی کی ہے، جن سے انہوں نے اوستائی زبانوں کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی۔ بدقسمتی سے سید شدید بیمار ہوئے اور ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے کام میں بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ سید ظہور شاہ ہاشمی 15 برس کے بعد 1970 کو دوبارہ وارد کراچی ہوئے۔ کراچی آ کر انہوں نے شادی کر لی۔ کراچی میں انہوں نے بدستور ہینماک سے بلوچی پر کام جاری رکھا۔ جو سرمایہ انہوں نے تحریری صورت میں اور ذہن میں جمع کیا ہوا تھا، ترتیب دینا شروع کیا۔ بلوچی میں پہلا ناولٹ نازک کے نام سے شائع کیا، سید گنج کو ترتیب دیا اور کئی اور کتابوں کے مسودوں کو تیار کیا، جن میں زیر نظر کتاب بھی شامل تھی۔ لیکن اس دوران ان کی بیماری نے بھی شدت اختیار کر لی تھی، مگر سید اس سے گھبرائے نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی ان سے بے وفائی کرنے لگی تھی، لہٰذا انہوں نے اور تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ زیر نظر کتاب بلوچی زبان و ادب کی تاریخ ان کی انہی ایام کی تالیف ہے۔ بالآخر وہ منحوس لمحہ بھی آن پہنچا جب سید 3 مارچ 1978 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ انہیں کراچی کے میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ بلوچی زبان و ادب کی تاریخ بلوچی زبان و ادب کا ایک مختصر جائزہ ہے۔ اسے بلوچی زبان و ادب کی تاریخ کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سید ظہور شاہ ہاشمی ہر لحاظ سے اس قابل تھے کہ وہ بلوچی زبان و ادب کی تاریخ لکھتے۔ در حقیقت یہ کام انہی کے بس کا تھا، مگر انہوں نے یہ کام اس وقت شروع کیا تھا جب ان کی صحت جواب دے چکی تھی۔ زیر نظر کتاب انہوں نے مختلف اوقات میں لکھی ہے، اس لیے اس میں تسلسل اور ربط نہیں اور تکرار زیادہ ہے۔ بیماری کی وجہ سے سید کی طبیعت میں تلون زیادہ تھی، جو اس صبر طلب کام کے لیے موزوں نہیں تھی۔ کتاب میں سید نے جا بجا وعدہ فردہ کر کے موضوع کو ٹال دیا ہے، اس لیے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر جا بجا وہ بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی اس بے اطمینانی کے اظہار پر دکھ ہوتا ہے۔ کاش سید ظہور شاہ ہاشمی زندہ ہوتے، صحت مند ہوتے اور بلوچی زبان و ادب کی مفصل تاریخ لکھ دیتے۔ زیر نظر کتاب میں سید ظہور شاہ نے بلوچی زبان و ادب کے تقریباً تمام مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے اور اکثر قابل قبول بھی، تاہم بعض جگہ سید صاحب کا اپروچ موضوعی ہے۔ وہ اپنی اس موضوعی رائے کو بڑی شدت سے پیش کرتے ہیں اور اس کے خلاف رائے رکھنے والے کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ بلوچی زبان کی تاریخ، ابتدا اور قدامت کے بارے میں سید کا مطالعہ وافر و وسیع ہے۔ بلوچی زبان سے بے پناہ محبت نے انہیں موضوعیت پسند بنا دیا ہے۔ چنانچہ ان کی یہ رائے کہ ہخامنشی شہنشاہ بلوچ تھے اور نقش رستم اور بیستون کے کتبے بلوچی زبان میں ہیں، ناقص معلوم ہوتی ہے۔ آج علمی اور سائنسی دور میں ایسی رائے کا اظہار کرنا مناسب نہیں۔ بلوچی زبان کی قدامت اور عظمت کو اس طرح ثابت کرنا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ تاہم بلوچی کی آوستہ اور پہلوی سے مماثلت اور قربت تسلیم شدہ ہے۔ نقش رستم اور بیستون کی تحریروں میں بلوچی الفاظ کی دریافت بلوچ محققین کو ان تحریروں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور آوستہ فارسی قدیم اور پہلوی کے مطالعہ کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ بلوچ اسکالروں میں سید ظہور شاہ ہاشمی پہلے محقق ہیں جنہوں نے بلوچی اور آوستہ کے رشتہ کو اس طرح واضح کیا ہے۔ انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے۔ سید صاحب کی بلوچی کی قدامت اور ایرانی زبانوں سے قربت پر بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر بلوچی زبان، ادب اور خود بلوچ عوام کی تاریخ کے بارے میں حقائق تلاش کرنا مطلوب ہو تو ایسے محققین کو ایرانی عوام
اور ایرانی زبانوں کی تاریخ کے مطالعہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایران ہی وہ سرزمین ہے جہاں بلوچ اور بلوچی کے بارے میں بہتر حقائق معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اس بارے میں سید صاحب نے یوں لکھا ہے: جس طرح بر صغیر اور اس کی مجاور سرزمینوں کی متعدد اقوام کی زبانوں کا مصدر و منبع سنسکرت ہے، ٹھیک اسی طرح موجودہ ایران اور اس کی حدود کئی ممالک و اقوام کی زبانوں کا منبع و مصدر اوستائی ہے، اور جتنی زبانیں اوستائی سے نکلی ہوئی ہیں ان میں سے نزدیک ترین مقام بلوچی اور پہلوی کا ہے، جن کی قدامت صرف اوستائی زبان کے مقابلے میں ثانوی ہے۔ بلوچی کی قدیم شاعری کے بارے میں سید ہاشمی صاحب کی معلومات اور ان کا مطالعہ بے مثال ہے۔ انہوں نے اس قدیم شاعری کی خصوصیات کو بہتر پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ اس بارے میں ان کی رائے مستند ہے۔ سید ظہور شاہ کو بلوچی کی قدیم شاعری کی اہمیت کا بہت احساس تھا۔ انہوں نے اس اہمیت کا اظہار یوں کیا ہے: یہ میرا ایمان ہے کہ بلوچی جدید شاعری کے ارتقاء اور نمو کے لیے بلوچی قدیم شاعری ہی واحد الابدی ہے، اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ موجودہ جدید شاعری میں کامیاب ترین شعراء وہ ہیں جنہوں نے بلوچی قدیم شاعری سے پورا فائدہ اٹھایا، اور جن شعراء نے اس سے اجتناب کیا وہ آج تک ہاتھ پاؤں مارتے نظر آئیں گے۔ زیر نظر کتاب کے مطالعہ سے سید صاحب کی بلوچی لوک شاعری سے دلچسپی اور اس کا مطالعہ اور اس کا بغور مطالعہ کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ سید صاحب نے بلوچی لوک گیتوں کا نہایت انعماق سے مطالعہ کیا ہے۔ بلوچی زہریک، موت، نازنگ، صفت وغیرہ کے بارے میں سید صاحب نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور ان اصناف سخن کی بہتر طریقہ سے وضاحت کی ہے۔ کتاب میں ان کے بہترین نمونے دیے گئے ہیں اور ان کے جو ترجمے کیے گئے ہیں وہ بہترین ہیں، اور ایسے ترجمے سید صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ کراچی کے چند قدردان بلوچ شعراء اور ادبا نے سید ظہور شاہ ہاشمی کی جو قدردانی کی ہے، اس سے ان کی پختگی شعور اور بلوچی زبان و ادب سے دلی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ ان حضرات نے سید صاحب کی وفات کے فوراً بعد سید ہاشمی اکیڈمی قائم کی اور سید ظہور شاہ ہاشمی کے ان تمام نگارشات، مخطوطات، مسودات اور مواد کو حاصل کر لیا جو اب تک شائع نہیں ہو سکے تھے۔ اکیڈمی نے قائم ہوتے ہی سید ظہور شاہ ہاشمی کی تصنیفات کو چھاپنے کا کام سنبھال لیا ہے۔ برہمش آہٹ کے نام سے ایک سوینیر شائع کیا ہے جو بلوچی ادب کی تاریخ میں یادگار ہے۔ اسی طرح کا دوسرا سوینیر سنج قوس قزح کے نام سے شائع کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سید گنج بلوچی ڈکشنری اور سید صاحب کی دیگر تخلیقات کی اشاعت کا کام بھی جاری ہے۔ سید ہاشمی اکیڈمی کے منتظمین جو علم دوست اور پختہ کار بلوچ شاعر و ادیب ہیں کی خدمات کی جس قدر تعریف کی جائے اور ان کی جس قدر حوصلہ افزائی کی جائے وہ اس کے لاحق ہیں۔ یقیناً یہ خدمات بلوچی زبان و ادب کی تاریخ میں ہمیشہ یاد کی جائیں گی۔ عبداللہ جان جمال دینی، صدر شعبہ بلوچی، بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ، 17/12/1984۔ تمہید: کسی حقیقت پسند نے کیا دل نشین بات کہی ہے کہ زبان انسان کے لیے اتنی ہی ضروری بلکہ لابد منہا چیز ہے جتنا کہ زندگی کے لیے سانس لینا۔ البتہ سانس لینے کو حولیت ضرور حاصل ہے۔ انسان کیا بلکہ ہر ذی روح کو سانس لینے کے لیے ہوا کی جتنی ضرورت ہوتی ہے، بالتالہ اس کو اپنے احساسات و جذبات کے اظہار کے لیے حواس کی اتنی ہی اشد ضرورت ہے۔ اس لاکھوں یا کروڑوں بار کہی ہوئی حقیقت کو بار بار دہرانا اگرچہ مضحک یا غیر ضروری سا لگتا ہے، مگر کہنا ہی پڑتا ہے کہ انسان حیوان ناطق کہلاتا ہے۔
اور یہ نام بھی اس جنس حیوان نے اپنے لیے خود منتخب کیا ہے، یعنی انسان بھی حیوان ہے، اور انسانی زندگی کی ابتدا بھی حیوانی زندگی سے ہی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک درندہ، چرندہ یا پرندہ پیدا ہونے کے بعد صرف چند مخصوص آوازوں کی مدد سے اپنی خوشی اور دکھ کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک انسانی بچہ بھی کسی غیر انسانی بچے سے مختلف نہیں ہوتا۔ انسان کا بچہ ٹھیک اسی طرح اپنے احساسات کا اظہار رونے اور ہنسنے سے کرتا ہے، جس طرح ایک بلی کا بچہ بھوک یا کسی اور ضرورت کا اظہار دردناک آواز یا خوشی کا اظہار نرم اور مترنم آوازوں سے کرتا ہے۔ جس طرح آئندہ چل کر بلی کا بچہ ان تمام مختلف سر کی آوازیں سیکھ جاتا ہے، جو یقیناً قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہیں، نہ کہ صرف اپنی ماں کی آواز سن کر ان کو دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کا بچہ آگے چل کر قدرت کی طرف سے انعام شدہ اسی انجانی طاقت کے بلبوتے پر آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسانی بچے کو بات کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے میں خود انسان یعنی بچے کی ماں باپ کی خواہش اور محنت کو دخل ہے، لیکن میں قطعی طور پر اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ البتہ ابوالکلام آزاد کے بقول یہ شان ربوبیت ہے کہ انسانی یا حیوانی بچہ پیدا ہوتے ہی جس طرح سانس لینا جانتا ہے، اسی طرح ماں کے تن کو چوسنا بھی اس کو آتا ہے، ورنہ ماں تو صرف یہ کر سکتی ہے کہ تن کو بچے کے منہ میں زبردستی ٹونس دے، لیکن بچے کو اس کے چوسنے کی تعلیم کیسے اور کون دے سکتا ہے؟ حیوان کے بچے کو تو ماں کے تن ڈھونڈنے پر بھی ایک غیر مرئی طاقت مجبور یا ہدایت کرتی ہے۔ اس طرح اگر کسی انسانی بچے کو الگ تلگ رکھا جائے تب بھی وہ جتنا بڑا ہوتا جائے گا اس کو گھٹنے چلنا اور پھر اٹھ کھڑے ہو کر چلنے میں وہی قدرتی طاقت ہدایت کرتی ہے۔ اسی طرح اگر اس بچے کو کوئی بات کرنا بھی نہ سکھائے تب بھی قدرت کی طرف سے ودیعت شدہ طاقت کی حسب ہدایت اپنے اظہار جذبات کے لیے کسی نہ کسی طرح آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہی ہے۔ 2-3 مہینے کی عمر میں بچے کے منہ سے ہگوں، گوں، غاؤں، گاؤں کی آوازیں بہت صاف نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اور اس قسم کی دوسری آوازیں کسی جانور کے بچے کے منہ سے نہیں سنی جا سکتی ہیں۔ انسان اور جانوروں کے منہ کی ساخت اور ان کی زبان قطع و برید کے لحاظ سے مختلف ہیں ہی۔ بندر کے منہ کی ساخت و برید ذرا انسانی منہ سے ملتی ہے اور اس کے منہ سے خو خو یا کو کو جیسی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ پھر 1 مہینے کے بعد بچے کے منہ سے خود بخود لاشعوری طور پر ہمّا، ابا اور اس قسم کی دوسری آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ خود اکیلا ایک طویل موضوع بحث ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ زبان کی ابتدا اور نمو۔ زبان کی ابتدا اور نمو کے بارے میں اگرچہ لوگ اس سے قبل مختلف تقالید و حقائق پر مبنی مفروضوں کے قائل تھے، لیکن یہ حقیقت اب واضح ہو چکی ہے کہ زبان کو انسان سے وہی تعلق، وہی رابطہ اور وہی علاقہ ہے جو اس کی باقی ضروریات زندگی کو ہے۔ جب تک انسان ان مخصوص انفرادی زندگی بسر کرنے والے چند ایک حیوانوں کی طرح رہتا تھا، حیوانوں میں انفرادیت پسند کم اور اجتماع پسند زیادہ ہیں، تو اس وقت حیوانوں ہی کی طرح چند آوازیں ضرورت کے مطابق نکالتا تھا، لیکن اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں۔ اس اکیلے پن کے معنی یہ تو ہرگز نہیں کہ ہر فرد قطعی طور پر اکیلا رہتا تھا، کیونکہ جوڑے ہونا تو ہر حالت میں ضروری ہے۔ چونکہ انسان میں ہر قسم کی آواز نکالنے کی استعداد موجود ہے، اس لیے اس جوڑے نے بھی
اسی استعداد سے کام لے کر ایک دوسرے کو سمجھانے یا کچھ بتانے کے لیے مخصوص آوازیں نکالنا شروع کی۔ چونکہ انسان ذی عقل ہے، اس لیے اس محدود اجتماعی یا جوڑے والی انفرادی زندگی میں بھی اپنے مافی الضمیر کو آوازوں سے ادا کرتا ہی تھا۔ اس لیے اس نے ہر چیز کا ایک نام اور ہر کام کے لیے ایک لفظ کی ایجاد شروع کی، جو ابتدا میں اکثر فطری آوازوں کی صحیح ترجمانی کرتے تھے۔ ابتدائی اور فطری ناموں میں اکثر فطرت کی جھلک ملتی ہے، مثلاً انگریزی کا رین، عربی کا مطر، بلوچی کا حور، فارسی کا باریدن بارش، ہندی کا وش برسات، پشتو کا باران۔ ان سب الفاظ میں رے موجود ہے، اور اس رے کی آواز بوندوں کے گرنے کی آواز کی فطری نمائندگی کرتی ہے۔ ایک اور لفظ جاؤ، گو، زاؤ، برو، روح، بو مختلف زبانوں میں وہی جاؤ کے معنوں میں ہیں۔ ان میں حمزہ واؤ یا واؤ فطری آواز کی سب الفاظ میں نمائندگی کرتی ہے، لیکن اس سے یہ اخذ نہیں کرنا ہے کہ انسان کی زبانوں کے سارے الفاظ ایسے ہی ہوں گے۔ اگرچہ کچھ علماء زبان اس حقیقت سے بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آوازیں جن کو ہم فطرت کی نقل کہتے ہیں سراسر وائمہ ہیں، لیکن ہم اس کی مخالفت پر مجبور ہیں، کیونکہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی کہیں نئے الفاظ بنانے میں ہم یا تو فطری یا لغوی اور معنوی لحاظ سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج کی سائنسی دنیا میں جس طرح ہم ایک نیا نام بنانے سے پہلے اس شے کی اصلیت، ماہیت، عمل اور رنگت، بلکہ تصویر اور آلت پر بھی نظر رکھ کر ایک بامعنی نام رکھ دیتے ہیں، اسی طرح اس وقت کے انسان نے اشیاء کی رنگت، آواز یا عمل کے پیش نظر نام رکھ لیے تھے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر چیز کا نام اس کی آواز یا رنگت پر رکھا گیا ہے، لیکن یہ بات بھی غیر قابل انکار ہے کہ زبان کا ایک بہت ہی بڑا حصہ رنگ و بو، آواز و حیت یا حالت والے ناموں سے بھرا پڑا ہے۔ جانی ہوئی تاریخ سے لے کر آج تک تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر نئی چیز کا نام اس کی آواز، رنگت، ڈھانچہ، حیت اور صفت پر معمول ہے۔ آج کل سائنسی ایجادات کے نام ایسے رکھے ہوئے ہیں، مثلاً راکٹ، ریڈیو، بائیسیکل، موٹر سائیکل، ایروپلین، جیٹ اور ٹیلی ویژن۔ ان میں سے کوئی ایسا نام نہیں جو کسی دوسری چیز کے نام سے مستعار یا مرکب نہ ہو۔ ان میں وہی صفات موجود ہیں جو ان ناموں والی چیزوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہی بات ہمیں ان ناموں میں ملے گی جو درخت، گھاس، جانور یا دوسری ایسی چیزوں سے انجانے وقت سے منسوب ہیں۔ حتیٰ کہ خود انسان نے اپنے نام بھی نباتات، جمادات اور حیوانات کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب انسانی جوڑے ترقی کر کے خاندانی شکل اختیار کر گئے تو خاندان کا تحفظ ضروری سمجھا گیا اور ضروریات کے مطابق الفاظ گڑھ لیے گئے۔ خاندانوں کے تحفظ کے سلسلے میں ایک دوسرے کی اعانت کی ضرورت پیدا ہو گئی، تو دو مختلف خاندانوں کے اتحاد کے دونوں خاندانوں کے ذخیرہ الفاظ کو وسیع تر کر دیا، یعنی جب تک یہ دونوں خاندان علیحدہ تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ انفرادی صورت میں اشیاء و افعال کے لیے جو الفاظ ایجاد کیے تھے وہ انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھا دیے۔ ان الفاظ میں کچھ ایسی فطری آوازیں تھیں جو باوجود اس کے کہ یہ دونوں خاندان علیحدہ تھے لیکن الفاظ تشابہ رکھتے تھے، مثلاً بابا، ابا، ابو، بابی، باپ، بیپا، پپا، اور ماما، اماں، امی، مامی، ممی۔ اس میں فطرت کا وہ کرشمہ حیاں ہے جو جانوروں میں عام ہے۔ افریقہ کے شیر کی دہاڑنے کی آواز وہی ہے جو ہندوستان کے جنگل میں رہنے والے شیر کی ہے۔
دوسرے وہ الفاظ ہیں جن میں ہم صدا فطری حواس موجود ہے لیکن متضاد اور مختلف دکھائی یا سنائی دیتے ہیں۔ ان خاندانوں کے ملاپ نے ان ایک ہی معنوں کے مختلف الفاظ کو ایک دوسرے سے روشناس کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فصیح و بلیغ زبان میں ایک چیز کے کئی نام ہوں گے۔ مثلاً عربی کے سر، عذب، روح، ہمش سب ایک ہی جاؤ کے معنی رکھتے ہیں۔ جدار، حائط، سور تینوں کے معنی دیوار کے ہیں، اور دوسری طرف ایک ہی لفظ کے مختلف معنی بھی ہوں گے۔ اس کا بھی سبب یہی ہے کہ اگر ایک خاندان نے ایک چیز کے لیے ایک لفظ ایجاد کیا تھا تو دوسرا خاندان جو اس سے منقطع تھا اس نے بھی اسی لفظ کو کسی دوسری چیز کے لیے ایجاد کیا تھا، اور جب یہ ایک خاندان آپس میں مل گئے تو اس فرق یا اختلاف کے علم کے باوجود ہر ایک نے اپنے لفظ کو محفوظ رکھا اور ساتھ ساتھ دوسرے خاندان کے اسی لفظ کے دوسرے معنی کو بھی قبول کر لیا۔ مثلاً عربی کا لفظ قدر کے معنی ملاحظہ ہو، کسی چیز کا مبلغ، اندازہ، طاقت، قوہ، حرمت، وقار، غنی، شانوں کا بالائی حصہ وغیرہ وغیرہ۔ دو خاندانی ملاپ کے بعد متعدد خاندانوں کی اتحاد کی ضرورت ہو گئی، جس کے نتیجے پر باہمی ازدواجی رابطوں سے قبیلہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود ان مختلف افراد اور خاندانوں کی ایجاد و اختراع شدہ الفاظ کی حقیقت کو نہ سکی، اور اسی بنیاد پر ہم ایک قوم کے مختلف قبائل اور ایک ہی قبیلے کے مختلف کنبوں اور خاندانوں میں آج تک یہ اختلاف الفاظ و معانی دیکھ سکتے ہیں، جن کو ہم نے لہجوں یا ڈائلیکٹس کا نام دیا ہے۔ ہم بذات خود ہر اس زبان کو وسیع و فصیح و بلیغ سمجھتے ہیں جس میں یہ صفت ہو، اگرچہ ایک مکتب فکر کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی زبان میں ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہوں تو یہ اس زبان کی تنگ دامنی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے پاس اتنے الفاظ نہیں جو ہر ایک چیز یا کام کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک ایک لفظ استعمال کریں، لیکن ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس صفت کو اس زبان کی فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس تنگی دامان کا شکوہ اس مکتب فکر کے لوگ کرتے ہیں، اس کے برعکس جس ایک لفظ کے مختلف معنی ہوں گے، انہی معانی میں مختلف الفاظ بھی ان زبانوں میں موجود ہی تو ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان زبانوں میں ایک ایک چیز کے کتنے نام اور ایک کام کے لیے کتنے مختلف الفاظ بھی موجود ہیں، اور پھر جس ایک لفظ کے مختلف معانی ہوئے تو ان معانی کی حالتی، کرداری، موقعی، لغوی اور دیگر ایسی خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ سب اس لفظ میں موجود ہوں گے۔ مثلاً عربی کا ایک لفظ ہے رجا، اس کے معنی خط کا جواب، برسات کے بعد پھر برسات، نفع، بہار کا سبزہ، گھوڑے کی لید، سیلاب سے متاثرہ علاقہ، کندھے کا نچلا حصہ اور گونج وغیرہ ہیں۔ ان معنی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو سب کے سب میں اس لفظ رجع کی اصلیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی واپسی اور دوبارہ جیسے معانی موجود ہیں۔ زبان کی یہ نشو و نمو کب تکمیل تک پہنچ گئی ہے یہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کے نشو و نمو میں ہمدن اور خصوصاً زبان ای کی خدمت کے نظریہ کے مطابق کسی کا ہاتھ نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی زندگی کی ابتدا سے آج کے سائنسی زمانے کے آغاز تک زبان بالکل کسی شخصی یا اجتماعی سعی حمد کی منت پذیر کبھی نہ ہوئی تھی، بلکہ خود بخود غیر محسوس صورت میں تکمیل پاتی رہی۔ جس زبان میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ بامانی اور امانی الفاظ کی کثرت کے علاوہ محاورات اور استعارات کی جتنی زیادہ بہتات ہوگی، یہ اس کی قدامت اور فصاحت و بلاغت کی دلیل ہوگی۔
تو انسان کی زبان اپنی ضروریات کے پیش نظر خود انسان کی زندگی کے پہلو بہ پہلو نشو و نمو پاتی رہی، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک انسان کی زبان نے کمال کی بلندی کو نہیں چھوا، یعنی من ایسل لغت اس کی تکمیل نہ ہوتی، اس وقت تک وہ اپنے مالک یا قوم کو بھی بام عروج تک پہنچانے میں مخل رہی۔ زبان کی اہمیت یہ صحیح ہے کہ جب تک انسان میں تاریخ ایسی چیز اور قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کا احساس پیدا نہ ہوا، اس کو زبان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت تک محسوس نہ ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو زبان کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں فکر لاحق نہیں ہوئی۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ ضروریات زندگی میں سے ایک ضرورت زبان کو رشتہ تحریر میں پرونے کی ہوئی۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عام بول چال کی زبان سے ہٹ کر علمی اور ادبی زبانوں کی بنیاد قواعد و ضوابط کے تحت ریکارڈ کی صورت میں ایجار و حلوہ و حلیاف یا قلوب میں محفوظ رکھنے کا صحرا ان قادۃ الفکر کے سر ہے جن کو لادینی نظریہ کے مطابق مجذوبین و اباقرہ مگر مذہبی نقطہ نظر سے انبیاء و مرسلین کہا جاتا ہے، جو دونوں صورتوں میں پھر وہی قدرت کی طرف سے ودیت شدہ غیر محسوس اور غیر منظور یا غیر مرئی ہدایت کے رہین ہیں۔ اس کا ثبوت انسانی تاریخ کے وہ بے مثال اور لازوال بلکہ کسی تصحیح و اصلاح سے بے نیاز مذہبی یا مذہب نما ٹوس نظریات کے اصول و احکام و قوانین و براہین کے مجموعے ہیں جن کو ہم الہامی کتب مقدسہ کے نام سے جانتے ہیں، اور پھر ہر ایسی کتاب یا مجموعہ زبان کی نقطہ نظر سے اتنا مکمل اور غیر متزلزل بنیادوں پر قائم ہے کہ آج کا ستاروں پر کمند ڈالنے والے انسان کی ہر زبان تہون و کرہن انہی السنا کے اصول و فصول میں مقید و میسور ہے۔ الہامی کتب کے دوش بدوش انسانی ہر جذبے کی صحیح و مکمل و مشفی بلکہ بلیغ صورت میں ترجمانی کرنے والے غنی زبانوں کے اباقرہ، شعراء، ادبا اور کتبہ نے شعری، خطابتی یا کتابتی ادب کی صورت میں حمدن یا صدفتاً اپنی جداگانہ طرح فکر و نظر کے مطابق مزادتاً یا ردفاً ہر زبان میں ضخیم و قابل فخر ادبی سرمایہ میں اضافہ کیا ہے، جن کی قدر و قیمت صحت زبان و فن سخن مکمل اور مستند اصول کے مطابق آج تک مسلم ہے۔ پھر ایک ایسا دور آیا کہ حکمرانی اور انتظام مملکت میں سیف کی طرح قلم کی بھی اسی درجہ ضرورت محسوس ہوئی، مگر سوائے معدود چند فلاسفر و علماء کے کسی نے زبان کی حیثیت کو یہ درجہ نہ دیا کہ وہ کسی قوم یا مملکت کا بنیادی جواز بن سکے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی تک دنیا کی مقتدر اور عالمگیر بادشاہتیں اور جہانگیر حکومتیں کسی غیر قوم کی زبان کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی تھی، اور کہیں ہے کہ ایسی مملکتیں آج تک غیر اقوام کی زبان کی منت پذیر ہیں۔ تسلط زبان اور نتائج۔ یہاں یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بات مشکل ہی سے ملتی ہے کہ کسی فاتح قوم نے مفتوح اقوام پر اپنی زبان جائز و ناجائز طور مسلط کرنے کی کوشش کی ہو۔ اگر ایسے ہوتا تو بر اعظم ایشیا، خصوصاً وسطی ایشیا اور بر صغیر میں فارسی زبان کے سوا کوئی اور زبان بولنے والا باقی نہ رہتا، کیونکہ یہ علاقے پہلے ایرانی تاجداروں کے زیر نگین رہے اور پھر مغلوں اور افغانوں نے انگریز کی آمد تک اس تمام علاقے پر کلی یا جزوی طور پر اپنا تسلط جمائے رکھا۔
اگرچہ مغل یا دیگر فارسی زبان کے حکمرانوں کی درباری زبان ہر جگہ فارسی ہی رہی، لیکن انہوں نے اپنے محکوم یا مفتوح علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں کے خلاف کبھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ البتہ وہ خود چونکہ مقامی زبانوں سے نابلد تھے، اس لیے ان کو اپنی زبان استعمال کرنا ہی پڑتی تھی، اور لوگ اپنی مادی، معاشرتی اور دیگر ضروریات کے پیش نظر حاکم کی زبان کو سیکھنے اور اپنانے کی کوشش ضرور کرتے تھے۔ علاوہ ازیں مذہبی نقطہ اس سے بھی زیادہ قابل تعریف اور توجہ ہے، جس کی بہترین مثال اسلام کی فتوحات اور زبانوں کے ساتھ سلوک ہے۔ اگر زبان ہی کسی مذہب یا ملت کی بنیاد ہوتی تو رسول اکرم لوگوں کو یہ درس ضرور دیتے کہ عربی زبان ہی وہ زبان ہے جو ملت اسلامیہ کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی ذمہ دار ہے، اور اس سے روگردانی ملت اسلام سے روگردانی ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہے، اس لیے تمام اقوام مسلمہ کو اپنی اپنی زبانیں ترک کر کے صرف عربی سیکھنی چاہیے، لیکن رسول اکرم نے اس کے برعکس بجائے اس کے کہ عربی زبان کو دوسروں کے سر تھوپ دے، الٹا عربوں کو یہ تلقین کی کہ دوسروں کی زبانیں سیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ممالک میں صرف عربستان ہی ایک علاقہ ہے جہاں عرب خود رہتے ہیں اور عربی زبان پر اپنی قومیت کی سالمیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ البتہ بعد میں جب یورپ والوں نے ساری دنیا پر یلغار کیا تو ان پر مذہبی جنون بھی سوار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان اقوام سے لوگ آج تک ناراض ہیں۔ یورپ والے اپنے سیاسی تسلط کے ساتھ اپنے مذہب کو بھی مشرقی اقوام پر مسلط کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس سلسلے میں بدترین طریقہ کار استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ اس کی بدترین مثال پرتگالی حملہ آوروں کی تھی، جن کی ناکامی کا واحد سبب بھی یہی تھا۔ انگریزوں اور ولندیزی حکمرانوں نے پرتگال کی اس غلطی کو بانپ کر اس سے بہتر اور بہت نرم اور بالواسطہ طریقہ استعمال کیا، جو کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جابر اقوام کے نقش قدم پر چلنے کی مذموم کوشش میں چند نازیبہ اقوام ابھی تک مشغول ہیں، جو بزوم خود اپنی زبان کے بل پر دوسری اقوام پر تسلط جمانے کی صحیح میں منہمک ہیں، جو یقیناً قابل صد نفرین ہے۔ ایسی ہی غیر فطری اور غیر انسانی نظریات پر عمل پیرا لوگوں کی وجہ سے اچھی خاصی اور مستحکم حکومتوں کے عوامی اعتماد کی صفوں میں انتشار پھیلنا شروع ہو گیا، اور ہر ایسی مظلوم قوم اپنے اور اپنی زبان کے صحیح مقام کو برقرار رکھنے کے لیے کمر باندھ کر اجتہاد کے میدان میں کود پڑی۔ زبان نے تدریجاً اپنے بولنے والوں اور اپنی سرزمین پر اپنا جائز حق جتانے کی صلاحیت پیدا کر لی، اور زندگی کی اقدار و منازل مختلفہ پر اپنی قدر و منزلت کو اعلیٰ و ارفع ثابت کرنے کے لیے مثبت قدم اٹھانے کی جرأت کی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تاریخ و زبان کے علاوہ شہریاران و پیشوایان مملکت تک کو زبان حاجل کے آئینے میں ادوار اجلا کی وہ دھندلی تصویر نظر آنے لگی، جس کی واضح حقیقت صاف و شفاف بلور کی طرح آلودگی سے منزہ دور حاضر کی کہیں ایک اقوام و ملل کی حید آفرین اور تاریخ ساز زندہ و جاوید صورت میں ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ اسی پیش بینی نے انسانی زندگی میں زبان کی اہمیت کو پہچان کر اس کے غیر قابل گیرودار سیل ہضم کی قدرت بے پایاں کی حقیقت کے آگے سر تسلیم کرنے کی تیاری میں زبان کے علم و تاریخ اور حیا و ہجرہ کے لیے کمر کس کر اجتہاد کا آغاز کیا، تاکہ اچانک صد محارب کی سی کیفیت تک نہ پہنچیں۔ اس اجتہاد کے غیر متعمد مگر لامناس منع ثانوی نتائج اور لامدی عنافر عواقب کے نتیجے پر اقوام السنہ
کی غیر مقہور لازم و ملزومیت کی تلخ حقیقت سے انکار کے تمام ترک مسدود ہو کر رہ گئے، اور بالآخر ہر قوم کے حقیقی مصدر اور ہر زبان کے صحیح منبع کی معرفت و درایت کے لیے ان اقوام والصنع کے صحیح اور جائز مقام سے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی، جو گزشتہ کئی صدیوں سے خود ساختہ عمالقہ کی مصنوعی زور و نیرو کے تحت جبراً و کرہن غیر فطری گمنامی کے عمیق گڈھے میں مدفون تھی۔ ان اقوام والصنع مظلومہ میں بلوچ قوم اور اس کی زبان بلوچی بھی ہیں، جن کی حقیقت صدیوں سے غیر حقیقی طرز غیر فطری اور بے بنیاد کذب و افتراء کے دبیز پردوں کی تاریخ سلوٹوں میں چھپائی جاتی رہی ہے۔ اگر ان دبیز اور مصنوعی گناونے پردوں کو چاک کر دیا جائے تو بلوچی زبان کے بارے میں ایسی حیرت انگیز حقائق سامنے آئیں گی جن کو دیکھ کر یا سن کر بڑے بڑے ماہر لسانیات کو بھی تعجب ہوگا۔ بلوچی زبان کے الفبا۔ بلوچی زبان کے الفبا شاید دنیا کی موجودہ زندہ زبانوں میں سب سے کم ہیں۔ البتہ فارسی ایک ایسی زبان ہے جس کے الفبا کی تعداد بلوچی سے بھی کم ہے، یعنی صرف 23 ہیں، جبکہ بلوچی کے 25 ہیں۔ لیکن فارسی میں ایک تو حمزہ کو ایک حرف نہیں گنتے، جبکہ بلوچی میں یہ حمزہ ایک حرف محسوب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا مجول یا بڑی یا کے بجائے وہی معروف یا چھوٹی یا مستعمل ہے۔ اگرچہ فارسی کتابوں میں ایسے کلمات کی بہتات ہے جن میں سی، ہا، زال، صاد، ضاد، طے، زوئے، عین، کاف کے حروف موجود ہیں، لیکن غلط فہمی میں نہ پڑیے گا، کیونکہ ایسے تمام الفاظ غیر فارسی ہیں، یا زیادہ صحیح الفاظ میں یہ تمام الفاظ عربی کے ہوں گے۔ البتہ کاف کا حرف کچھ ترکی الاصل الفاظ میں اب بھی فارسی میں مستعمل ہے۔ اگرچہ رومن رسم الخط والی زبانوں میں ایسی بھی ہیں جن کے حروف زیادہ نہیں، مگر پھر ان میں ضرورت کے مطابق نشان لگا کر یا مزید ایک حرف بڑھا کر ایک اور آواز کا حرف بنا دیتے ہیں، مثلاً انگریزی CH SH وغیرہ۔ رومن شدہ ترکی کی زبان کے اسی رومن رسم الخط کے حروف سے اگر ہم نشان زدہ حروف کو نکال دیں تو باقی صرف 23 حروف رہ جائیں گے، کیونکہ باقی 6 حروف انہی 23 میں سے ہیں جن کے اوپر یا نیچے نشان لگا کر دوسرے حروف بنا دیے گئے ہیں۔ او، یو، ہائی، سی، جی، ہیس کو نشان لگا کر یوں بنا دیا گیا ہے۔ اگر اس بنیاد پر ہم اس عمل کو عربی رسم الخط والی زبانوں کے الفبا سے کریں تو حیرت انگیز کمی واقع ہو جائے گی۔ عربی رسم الخط کے اکثر حروف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ایک گروہ میں 2 یا اس سے زیادہ حرف ہیں۔ ہر ایک گروہ کے تمام حروف کی بنیادی شکل بالکل ایک ہے، اور ان کا فرق صرف نقطوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً بے کے گروہ کی بنیادی شکل ہے، اور اس شکل کو ہم نقطے لگا کر مختلف نام دے کر مختلف آوازوں کو نمائندہ کہیں گے، مثلاً بے، پے، ٹھے، تھے، سے۔ اگر یہی عمل تمام الفبا پر بھی کیا جائے تو باقی صرف 15 حروف بلوچی کے رہ جائیں گے۔ بلوچی کے کل حروف یہ ہیں: الف، بے، پے، تے، ٹے، جیم، چے، دال، ڈال، رے، ڈے، زے، ژے، سین، شین، کاف، گاف، لام، میم، نون، وا، دوچشمیہ، حمزہ، چھوٹیا، بڑیا۔ اس سلسلے میں اس بات کی نشاندہی شاید دلچسپ ہوگی کہ پہلوی زبان کے الفبا کی تعداد صرف 16 ہے، لیکن اس میں بڑا نقص یہ ہے: ایک تو
حروف علت کافی نہیں ہیں اور اکثر عربی رسم الخط کی طرح صرف حرف صحیح لکھ کر ہی اعراب لگے ہوئے الفاظ کی طرح پڑھے جائیں گے۔ مثلا پہلوی کا لفظ نم حرف 6+1 نون جمع میم ہے، اسی طرح راو بند جم ری پلس ضرب پلس الف، یعنی بی جمع نون جمع دال سے مرکب ہے، یعنی عربی ہی کی طرح ما سوائے چٹیا اوئی کے زیر زبر پیش نہیں لگتے۔ دوسرا بڑا نقص یہ ہے پہلوی کا ایک ہی حرف 2 سے 4 مختلف آوازوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ مثلا لام الف کو رجن اور لجن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اوستائی زبان کے صرف حروف علت واول 14 ہیں اور دوسرے 35 حروف صحیح، یعنی کل تعداد 49 ہے۔ مسعودی جیسے مورخین نے تو ان کی تعداد 60 تک بتا دی ہے۔ دوسری خوبی بلوچی زبان کی یہ ہے کہ یہ زبان تذکیر و تانیث و تخنث اور تنقرض تعریف کے مخمصہ سے پاک ہے۔ یہ صفت فارسی زبان میں بھی ہے۔ اس طرح بلوچی زبان میں خے، غین، کاف، حین جیسے مشکل مخارج والی آوازیں بھی نہیں ہیں۔ بلوچی کی تمام آوازیں اونٹوں اور سر زبان سے ادا کی جاتی ہیں، علاوہ کاف غاپ کے، جن کا مخرج وسط زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچی زبان کے نو آموز کو ابتدا ہی سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ آمد اسلام کے بعد عرب اور عجم مورخین نے بلوچ قوم، اس کی زبان اور تاریخ پر جو تحقیقات کی ہیں، اور ان کے بعد انگریزوں کی بر صغیر میں آمد کے بعد یورپی مستشرقین نے اسی سلسلے میں جو تحقیقات کی ہیں، ان کا بیشتر حصہ صداقت سے دور اور قابل اعتراض ہے۔ البتہ ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے کہ انہوں نے قابل قدر کام بھی کیے ہیں۔ پاکستان بن جانے کے بعد کہیں ایک ملکی صاحبان علم و دانش نے اس میدان میں اتر کر شہسوار بننے کی کوشش کی ہے۔ لطف یہ ہے کہ ان ملکی شہسواروں میں اکثر غیر بلوچ ہیں، اور مزید برآں ان حضرات کو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی بلوچی زبان کا ایک جملہ تک صحیح بولنا اور لکھنا نہیں آتا، حالانکہ کہیں ایک نے 10 سال یا اس سے زائد بلوچستان میں گزارے ہیں، اور یہی حضرات آج بلوچی زبان و ادب اور تاریخ پر سند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی معلومات صرف سنی سنائی من گھڑت چیزوں پر منحصر ہیں، جن کا پول بدیر یا زود کل ہی جانے والا ہے۔ اس لیے چند ایک باتیں ضروری سمجھ کر یہاں لکھ دیتا ہوں۔ بلوچ لفظ بلوچ پر کہیں مشرقی اور مغربی علماء نے تحقیق کی کوشش کی ہے، اور تقریباً ہر ایک نے لفظی مشابہت و مماثلت اور صوتی موافقت و مطابقت کی بنا پر اپنی اپنی علمیت، دانست اور جانکاری کے مطابق مختلف تعویلات و تشریحات کی ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں نے اس کو بابلی، بلیوس یا بلوس کہا ہے، اور کسی نے بلوس اور بالوس وغیرہ کو بلوچ کہنا تو محض احساس کمتری کا نتیجہ ہے۔ یہ وہی احساس کمتری ہے جس نے عقیدت کا رنگ لے کر پھر بلوچوں کو عرب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بارے میں اگلے صفوں میں بحث ہوگی۔ بلوس جو کہ خود لفظ بلوچ کا محرب ہے، اس کو پھر بلوچ کے نام کا اصل ٹھہرانا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ عربوں میں چی کی آواز موجود نہیں، اور جس لفظ میں یہ حرف ہوگا عرب اس کو سواد، شن یا تش سے تبدیل کرتے ہیں۔ مثلا چین، دارچینی، چک، چائے، کراچی، چرچل کے الفاظ کو سین، دارسین، سک، شائی، کراتشی اور تشرشل لکھتے اور کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے بلوچ کے لفظ کو سنسکرت
کا بل اوچا یعنی بڑا طاقتور لکھا ہے۔ ایک اور صاحب نے اس کو بلو اوچ یعنی بڑا ہونٹ تحریر کیا ہے۔ مضحک بات یہ ہے کہ یہ حضرات بلوچی تاریخ، ادب، کلچر، مرزبوم اور قوم سے متعلقہ تمام چیزوں کو چھوڑ صرف اس لفظ کی صوتی ہمانگی کو موضوع تحقیق بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اس طرح اس لفظ کو محض صوتی ہمانگی کی بنا پر دنیا کی کسی بھی غیر بلوچی زبان کا حرف قرار دیا جانا ہی مقصد ہے تو لیجئے بلوچ کا لفظ بنگلہ زبان کا بالوچا اچھا ہے، فارسی کا بارلوس، فرانسیسی کا بالیوس، پولیٹیکل نمائندہ، انگریزی کا بالس، بدخشاں لال یا بارستر چھوٹا ستون، یا پھر فارسی کا بالوس یا بالوش یعنی کافور مخشوش، یا بالیوس یعنی کندار کا پرانا نام، یا بلوس یعنی چرب زبان وغیرہ۔ اس قسم کے 20 الفاظ آریائی اور غیر آریائی زبانوں میں ملیں گے۔ تو کیا یہ سب الفاظ اسی لفظ بلوچ کے مصادر و منابع ہوں گے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ کسی صاحب خرد نے خود بلوچی زبان میں اس لفظ کو ڈھونڈنے کی زحمت تک گوارا نہ کی، اور ان کی تلاش و تحقیق کی جگہ ہمیشہ غیر بلوچی زبان کی ڈکشنریاں رہیں۔ ایک اور صاحب نے اسی صوتی ہمانگی کی بنا پر حسب دستور اس دفعہ عبرانی کا لفظ بتایا ہے، اور عبرانی رسم الخط میں اس کو کچھ اس طرح D731 لکھ کر عبرانی زبان کا بلوچ کہا ہے۔ آگے جا کر وہ عبرانی ان الف با کی تشریح میں لکھتے ہیں: عبرانی کا حرف D عربی کے صاد کے برابر ہے۔ اب یہاں یہ بات قابل اعتراض ہے کیونکہ عربی صاد کے برابر عبرانی کا وائی یا وی دونوں صحیح ہیں، جبکہ عبرانی D عربی کے سین کے مانند ہیں۔ البتہ وہ اور بات ہے کہ عربی کے سی کی آواز کے لیے بھی مستعمل ہو، یا ممکن ہے کہ صاحب رائے نے عبرانی D سین کو عربی صاد کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں یہی لفظ جو عبرانی میں بلوچ بتایا گیا ہے، اس کے الف با میں بھی فرق ہے۔ عبرانی B لام وا چھ بلوس یا D747 بلوس ہونا چاہیے، جبکہ محترم نگارندہ نے اس لفظ کو D731 لکھا ہے۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ممکن ہے کہ کتابت ہی کی خرابی یا کاتب خط کی غلطی سے حروف کی صورت بگڑ گئی ہو، لیکن ایسے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں زیادہ احتیاط برتنا ضروری ہے، کیونکہ انہی 2-4 حروف پر ہی سارے مسئلے کا دار و مدار ہوتا ہے، جو سب سے بڑی دلیل کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر یہی حروف یا الفاظ خود ہی صحیح نہ لکھے جائیں تو مسئلہ کیسے حل ہو سکے گا؟ آگے چل کر اس مضمون میں دوسری جگہ اسی بلوچ کے لفظ کا عبرانی پھر یوں ہے D37J، اور تشریحات کے طور پر اس کے آگے یوں بے لام صاد بے لام خ لکھا ہے، لیکن یہاں پھر بات نکلتی ہے کہ عبرانی میں لکھے ہوئے اس لفظ میں 4 حرف ہیں، جبکہ بے لام صاد یا بے لام خ کے 3 حرف ہیں۔ آگے چل کر پیغمبر سلیمان کے صحیفے سے ایک نشید عبرانی رسم الخط میں لکھا ہے، لیکن یہ اتنا گندا لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک حرف بھی قابل خواندن نہیں ہے جب تک رسم الخط کے حروف صاف نہ ہوں، اور کس طرح دلیل و برہان کی طرح استعمال ہو سکیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی اسی صوتی ہمانگی کی بنیاد پر لفظ بلوچ کو کسی غیر بلوچی زبان اور رسم الخط میں ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ جن مہاجم و قوامیس میں اس لفظ کی تلاش کی گئی ہے،
ان میں زیادہ مستند لوگ برہان قاطع کو مانتے ہیں کیونکہ اس میں فارسی کے نہایت پرانے الفاظ کے علاوہ پاجن، پہلوی اور اکا دکا اوستائی بھی موجود ہے، جن میں بلوچی قدیم الفاظ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے چند ایک محققین نے برہان قاطع سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، لیکن متاسفانہ وہ شاید اسی ڈکشنری کی تشریحات کو نہ سمجھ سکے، کیونکہ باوجود کہ انہوں نے برہان قاطع کا حوالہ دیا ہے لیکن پھر بھی اسی لفظ بلوچ کے معنی غلط لکھے ہیں۔ مثلا لکھتے ہیں کہ برہان قاطع بلوچ کے لفظ کے معنی تاج خروس کے ہیں۔ اب ہم بھی برہان قاطع چھاپ 1341 ہجری شمسی کا صفحہ 417 کھول کر اسی لفظ بلوچ کے معنی دیکھتے ہیں۔ یہاں ہم برہان قاطع کے الفاظ لکھتے ہیں اور قوسین میں اپنی طرف سے تشریحی کلمات لکھتے ہیں۔ بلوچ بقلم، بفتم، بفم اول و ثانی و سکون ثالث و جیم فارسی، یعنی بلوچ قومی باشند صحرائی و کم عقل و شجاع و علامتی رانیز گویند کہ بر تیزی تاک ایوان نسب کنن و نام ولایتی ہم ہست از ایران و تاج خروس رانیز گفتند و آن گوشتی باشد کہ برسر اور ستاست و پارچہ گوشتی برختنا گازنان می باشد کہ بریدن ہا سنت است۔ ہمارا سب سے پہلا اعتراض خود برہان قاطع پر ہے، کیونکہ اس نے لفظ بلوچ کے سامنے معنی بھی لکھے ہیں، مگر اس میں کسی حد تک ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ شکل و صورت اور ظاہری املا کے اعتبار سے ایک ہی جیسے ہیں، اور صرف اعراب ان کے تلفظ میں فرق پیدا کر سکتا ہے، چونکہ عربی رسم الخط میں زبر زیر پیش لفظ میں باقی حروف کی طرح نہیں لکھے جاتے۔ اس لیے جب تک کسی لفظ کی حقیقت، اصلیت اور معانی سے آگاہی نہ ہو وہ غلط پڑھا اور غلط لکھا جائے گا، اور جب ایک لفظ کو اس کی حقیقت سے لا علمی کے باوجود اگر ڈکشنری، قاموس یا محجم میں لایا جائے تو اس کے معانی بھی یقیناً غلط لکھے جائیں گے۔ صورت لفظی نے صاحب برہان قاطع محمد حسین بن خلف تبریزی متخلص ببرہان کو دھوکہ دیا ہے، اور اس نے بلوچ بھی بلوچ کے معنوں میں لیا ہے، کیونکہ بغیر اعراب کے دونوں لفظ بلوچ ہی لکھے جاتے ہیں۔ بلوچ قوم کے معنوں کے علاوہ دوسرے معنی جو برہان قاطع والے نے دیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ یہ لفظ بلوچ بھی خود بلوچی زبان کا پرانا لفظ ہے جس کا صحیح تلفظ بلوچ ہے، جس کو فارسی والے بلوچ کہتے ہیں۔ بلوچی زبان میں آج تک اس کو بلوچ، بلک، بل کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہاں بلوچ کے معنی صحیح دیے گئے ہیں لیکن اس کو بلوچ قوم کے معنی دینا غلط ہے۔ تاج خروس وہی بلوچ یا بلوچ کے معنی ہے، اور برہان قاطع والے نے اپنی فطرت سے صورت لفظی کے دھوکے میں آ کر اس کو بلوچ قوم کے معنی بھی دیے ہیں۔ البتہ تبریزی صاحب نے اس لفظ کی اعرابی تشریح لکھ کر کسی حد تک اپنی دانست کے ساتھ اپنی لا علمی کا بھی اعتراف نادانستہ طور پر ریکارڈ کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود صاحب برہان قاطع بحیثیت ایک ڈکشنری کے مؤلف کے قابل مواخذہ ہے۔ مثلاً اگر اردو کی ڈکشنری کی تیاری میں دل کے کلیدی لفظ کو باقاعدہ اعرابی تشریح کے ساتھ لکھنے کے باوجود اس کے سامنے دل کے معنی بھی لکھ دیے جائیں تو کیا اس کو محض اس لیے مان لیا جائے کہ ڈکشنری میں ایسا لکھا ہے؟ اسی طرح اس برہان قاطع کے صفحہ 962 پر ایک بار پھر کوچ و بلوچ کا لفظ ہم دیکھتے ہیں۔ صاحب برہان قاطع نے یہاں دوبارہ اس لفظ کے تلفظ میں وہی غلطی کی ہے، مگر یہاں معنی صحیح دیے ہیں کیونکہ یہاں یہ لفظ کوچ کے ساتھ آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
کوئی اور معانی اس سے منسلک یا منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ کھوج کے بارے میں چند جملے آئندہ صفات میں لکھے جائیں گے۔ بلوچ قوم کے نام لفظ بلوچ کے بارے میں اتنی کیاساریوں کے باوجود کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اگر بالفرض ہم ان مذکورہ موضوعہ اسماء مختلفہ میں سے کسی ایک نام کو بلوچ قوم کا اصلی نام مان بھی جائیں تو کیا وہ اتنا مستند اور بامانی ہو سکے گا کہ اس کے بعد کوئی شک و شبہ یا بے اطمینانی باقی نہیں رہے گی؟ یہ تمام مجوزہ اسماء یا تو کسی دو لفظوں کا بامانی مجموعہ ہیں اور یا کسی ایک شخصیت کا نام۔ اگر ان بے بنیاد کیاسارائیوں کے ساتھ ہم ایک قیاسی رائے اور شامل کر کے یہ کہیں کہ بلوچ قوم کے جد امجد کا نام ہی بلوچ تھا تو اس میں کون سی برائی ہو سکتی ہے یا کسی کو اعتراض کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی آج تک بلوچوں میں یہ نام بلوچ رائج ہے، جن میں سے برصغیر میں انگریزی حکمرانوں کی آخری لڑائی میں مکران کے جنگ گوپروش کے شہید ہیرو میر بلوچ خان نوشیروانی سے کون واقف نہیں ہے؟ رئیس لفظ کے معنی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل ابلوچ تھا جو کثرت استعمال سے عوامی لہجوں میں یا ہیرانی بولنے والوں کے لہجوں میں بلوچ بن گیا۔ بلوچی زبان کے کئی ایسے قدیم الفاظ ہیں جو اس طرح نقصی تلفظ کے ساتھ فارسی میں بھی متداول ہیں۔ مثلاً بلوچی کا اشتر، اسپر، ابریشم، اسپیر، اشتاب فارسی میں شتر، سپر، بریشم، سپید اور شتاب بن گئے ہیں۔ اسی طرح ہبلوچ کا لفظ بھی ایرانیوں نے بلوچ تلفظ کرنا شروع کر دیا اور اسی مناسبت سے آج تک بلوچ رہ گیا ہے۔ چونکہ فارسی متعدد کتب قدیمہ میں یہ لفظ اسی شکل میں ملفوظ و مذکور ہوتا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ بلوچوں نے بھی اس کو اسی تلفظ میں اپنانا شروع کیا۔ اسی طرح کی ایک اور تلخ حقیقت بلوچی کا لفظ ہے جس کے متعلق آئندہ سطور میں بات ہوگی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہی ابلوچ وہ لفظ ہے جس کے لیے اتنی تگ و دو جاری ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ لفظ ابلوچ ہی بلوچ کا اصلی نام ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اگرچہ ہماری نظر میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی خاص اسم کے کوئی معنی ضرور ہوں۔ بہرحال اس سلسلے میں ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی بران قاطع ہی کی وقت گردانی کریں گے اور ہمیں یہ لفظ صفحہ 75 پر ذیل کے معنی کے ساتھ اس طرح ملتا ہے: ابلوج بروزن مہلوج، کند سفید، ابلوج گوین، بعض شکر سفید و کند سودا، را گفتہند و باجیم فارسی یعنی ابلوج درست است۔ فرنگ حمیدی چاپ 13 سال 1243 خورشیدی میں یہ لفظ صفحہ 39 پر آبلوچ اور آبلوچ لکھتا ہے اور انہی معنوں میں مذکور ہے۔ میرے خیال میں یہ نام زیادہ قرین قیاس ہے، حتیٰ کہ اس کے معنی بھی دوسرے نام ابھی تک بلوچوں میں موجود ہیں، مثلاً شکل، شکر، نبات بلوچی نام ہیں۔ ہاں یہ بھی یقینی ہے کہ بلوچوں کے جد امجد کا نام ہی بلوچ یا ہبلوچ تھا۔ اس سلسلے میں ہم دو باتیں اور بھی کہنا چاہتے ہیں جو اسی لفظ سے متعلق ہیں۔ کوئی شخص چاہے کتنا ہی لکھا پڑھا ہو لیکن جب تک وہ علم تدریس، ٹیچنگ، القاء الکلام، ڈکشن، فن الالفاظ یا علم اللغات، لیکزیکولوجی سے واقف نہ ہو، وہ کسی لفظ کے صحیح تلفظ کے بارے میں ہمیشہ غلطی کر سکتا ہے، خصوصاً وہ لفظ جس کے ماخذ، منبع اور زبان کے بارے میں عدم علمیت یا محض کیاسارائی شامل ہو۔ اگرچہ بلوچ قوم پیدائش ہی سے ایرانی اقوام کی ہمراہ ہے، لیکن ایرانی اقوام کبھی بھی بلوچی زبان پر حاوی نہ ہو سکے۔
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں سال اکٹھا رہنے کے باوجود آج تک وہ لفظ بلوچ کے صحیح تلفظ ادا نہ کر سکیں، اور اس لفظ بلوچ کو ہمیشہ غلط تلفظ کے ساتھ بلوچ یا بلوچ کہتی رہیں، اور آج تک یہی حال ہے۔ یہی حال افغانوں کا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان اور پاکستانی اقوام کی باری آتی ہے۔ یہ قابل افسوس حقیقت ہے، پاک و ہند کے لوگ ابھی تک اس لفظ کا صحیح تلفظ نہیں جانتے۔ مثلا پاکستان میں رہنے والے اردو دان اور پنجابی اس لفظ کو ہمیشہ بلوچ یا بلہوچ یا بلہوچ کہتے ہیں، جو قطعاً غلط ہے۔ اس لفظ کا صحیح تلفظ بلوچ ہے، یعنی اس کے حرف اول بے پر زبر یا فتح ہے، تیسرا حرف واو مجہول ہے، اور چوتھا حرف 6 ساکن ہے۔ لیکن دوسرا حرف لام کا تلفظ بلوچی اعراب پر مبنی ہے۔ اس لام پر زبر زیر پیش میں سے کوئی اعراب نہیں۔ اگر زبر ہوتا تو لو، زیر ہوتا تو لیو، اور اگر پیش ہوتا تو لو پڑھا جاتا، اور اسی طرح اگر صرف واو مجہول سے مربوط ہوتا تو لو بروزن اردو کو پڑھا جاتا، مگر یہ ان چاروں سے مختلف ہے، اور اس پر بلوچی کا خاص اعرابی نشان معکوس پیش لگتا ہے۔ اس نشان کے لگنے سے اس کی آواز انگریزی لفظ سوپ میں او یو جیسی ہوگی، مگر سوپ میں ڈبل او جیسی بالکل نہیں۔ اردو میں اس کا تلفظ کچھ یوں ہوگا، لام وا پیش لو جمع الف پیش او، لیکن شرط یہ ہے کہ لو جلدی سے الف پیش او کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس کا رومن بلوچ ہوگا۔ اس لفظ کو رومن میں BALUCH اور BALOOCH لکھنا اور پڑھنا غلط ہے۔ اس طرح بی کے بعد اے کی جگہ پر ای لکھنا بھی سراسر غلط ہوگا۔ اوستائی رسم الخط میں یہ بالکل صحیح یوں لکھا جائے گا۔ البتہ اوستائی رسم الخط میں لام کا حرف نہیں ہے، اور لام کے لیے میری اختراع ہے۔ اگر کہیں اوستا میں لام کی آواز کی ضرورت ہوتی ہے تو رے کا حرف اس کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ یہی حال پہلوی کا ہے، اور اس حرف رے کی شکل بھی موجودہ عربی رسم الخط کے حرف رے اور لام دونوں سے ملتی ہے، مثلا لام۔ اس سلسلے میں ہم ایک اور لفظ کی بھی تصحیح کرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے غیر بلوچ بھائی بلوچ قوم کے ایک فرد کو ہمیشہ بلوچی لکھتے اور کہتے ہیں، جو قطعی غلط ہے۔ ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سندھی، پنجابی، ہندی، بنگالی زبانوں کے ناموں کے نہج پر بلوچ کو بھی بلوچی کہتے ہیں، مگر بلوچی کا مسئلہ ان سے مختلف ہے۔ پنجابی، سندھی، ہندی یا بنگالی وغیرہ اقوام کو ان کے ملک کی نسبت سے ایسا کہتے ہیں، یعنی ملک کے نام کے ساتھ یا نسبتی لگا کر پنجاب سے پنجابی، سندھ سے سندھی اور بنگال سے بنگالی قوم کا نام بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ ان اقوام کی قومیت کا بنفس سے کوئی نام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سرزمین میں جو لوگ بس گئے، اسی سرزمین کی حیثیت سے ان کی قوم کا نام رکھا گیا ہے۔ لیکن بلوچ کا مسئلہ برعکس ہے، کیونکہ بلوچوں کی آمد سے پہلے خطۂ ارض کا نام بلوچستان نہیں تھا، بلکہ بلوچ قوم جہاں جا کر آباد ہوئی، اس سرزمین کا نام ہی بلوچ کے نام کی نسبت سے بلوچستان ہو گیا۔ اس لیے بلوچ کو بلوچی کہنا سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ لفظ بلوچوں کی زبان کا نام ہے۔ اس لفظ کو غلط پڑھنے، لکھنے اور بولنے کا جرم انگریزی دان طبقہ کے سر ہے، کیونکہ شروع میں مستشرقین نے بلوچ قوم کے متعلق علمی تحقیقات شروع کی تو انہوں نے بلوچ قوم کا نام اپنی کتابوں میں رومن تلفظ میں بلوچ، بلوچ وغیرہ ضرور لکھا۔ اس لفظ کو بلوچی کبھی نہیں لکھا۔
کیونکہ اس طرح پھر اس کے آخر میں انگریزی کا آئی آ جانا چاہیے۔ یہ انگریز مستشرقین بلوچ کو ایک فرد کے معنوں میں لے کر اس کی جمع لکھنے کی صورت میں اس کے آخر میں ای ایس بڑھا کر بلوچز لکھ دیتے تھے، جو قاعدہ آذری نوی گرامر بالکل صحیح ہے، کیونکہ انگریزی کا ہر وہ لفظ جس کے آخر میں سی ایچ آتا ہے تو جمع کی صورت میں اس کے آخر میں ای ایس بڑھایا جاتا ہے۔ مثلا انگریزی کے بینچ، بینچز، لانچز، میچز، کوچز وغیرہ۔ چنانچہ مسٹر ڈیمز نے اپنی کتاب دا پاپولر پوئٹری آف بلوچز کے نام میں جمع کی صورت میں بلوچز لکھا ہے، لیکن پڑھنے والوں نے اس کی بالکل صحیح نحوی ترکیب، گرامیٹیکل فارم کو غلط تلفظ سے پڑھ کر بلوچز پڑھنا شروع کر دیا، اور بعد میں انگریزوں کے صحیح تلفظ اور املا میں لکھی ہوئی لفظ کے تلفظ کے ساتھ اس کی املا تک کو غلط لکھنا شروع کر دیا۔ باوجود اعلیٰ تعلیم کے وہ اپنی اس غلطی کا آج تک احساس نہ کر سکے۔ غیر بلوچوں کو چھوڑیے، خود انگریزی دان بلوچوں نے اس لفظ کو بغیر کسی احساس کے غلط لکھنا شروع کر دیا اور آج تک غلط لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی غلطی اس لفظ بلوچ کو بلوچی لکھنے اور کہنے کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے یہ بات نوٹ کرنا اشد ضروری ہے کہ اس قوم کا نام صرف بلوچ ہے، اس کو بلوچ، 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 بلوچ لکھنا، پڑھنا یا کہنا سراسر غلط ہے۔ اسی طرح اس قوم کو یا اس کے کسی فرد کو بلوچی کہنا بھی غلط ہے۔ بلوچی تو اس قوم کی زبان کا نام ہے، یعنی اس قوم کا نام بلوچ، اس کی زبان کا نام بلوچی اور ملک کا نام بلوچستان۔ مکرانی ایک اور مسئلہ مکرانی کا لفظ ہے۔ بر صغیر میں ویسے تو بلوچ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، مگر ان کی سب سے بڑی آبادی سندھ اور پنجاب میں ہے۔ ویسے مہاراشٹر، یو پی، سی پی، کلکتہ، بنگلہ دیش وغیرہ جگہوں میں بھی کافی بلوچ آباد ہیں، جن میں اکثر اپنی زبان تک کھو چکے ہیں، مگر سندھ میں ان بلوچوں کی آبادی قابل ذکر ہے جو ابھی تک اپنی زبان محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں وہ بلوچ بھی ہیں جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں، اور وہ بھی جو مری، بگٹی، لسبیلا اور کوئٹہ سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، جن میں سے باری اکثریت چاکری زمانے کے اجرتی، استعماری، استشماری یا پھر امایونی واپسی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ مگر انگریزی دور میں بلوچوں کے چند اور اجرتی ریلوں کا بھی وہی نتیجہ نکلا۔ سب سے پہلے ہم سندھ کی بڑی بندرگاہ کراچی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بقول یہ مسلم ہے کہ یہ کراچی بھی بلوچستان ہی کا ایک حصہ تھا اور قوانین کلات تک کا اس پر اثر رہ چکا تھا یا ان کے زیر اقتدار۔ البتہ اس بات کی قبلاً تصدیق ہو چکی ہے کہ اس شہر کراچی کا نام دراصل کلانچی تھا، جو ایک متمول بلوچ عورت مائی کلانچی سے منسوب ہے۔ مائی کلانچی اپنے زمانے کی مشہور و معروف مالدار عورت تھی، جو میر چاکر یا گوارام کے قبیلوں یا صحیح الفاظ میں گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ اس مالدار عورت کے یہاں بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ کے ریوڑ تھے۔ مائی کلانچی ان شیرزال عورتوں میں سے تھی جن کے نام آج تک بلوچی شعری ادب کا حصہ ہیں، جن کی وجہ سے بلوچی شعری ادب میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے، مثلاً سمی، گوہر، بانڑی وغیرہ۔ اگرچہ ان کی زندگی کے صرف وہی حصے ہمارے شعری ادب میں مذکور ہیں جو قبائلی اختلاف کا باعث بنے۔ ایسی ہی شیرزالوں میں سے ایک مائی کلانچی تھی، جس کے نام کی نسبت سے اس شہر کراچی کا نام پہلے کلانچی، پھر کرانچی اور پھر کرانچی ہو کر آخر میں کراچی بن گیا۔ کراچی چونکہ سندھ کی ایک بندرگاہ تھی، اس لیے سندھی زبان ہی کی وجہ سے کلانچی کا
تبدیل ہو کر رے بن گیا۔ اس کی مثال سندھی ادب میں واقع بینہ ہے۔ سندھی ادب کی پونجی شاہ لطیف کی شاعری ہے اور اس میں بلوچ کا لفظ ہر جگہ بروچ لکھا گیا ہے۔ سندھی آج تک بلوچ کو بروچ کہتے ہیں۔ اسی طرح کلانچی کا لفظ بھی پہلے کرانچی اور پھر کراچی بن گیا۔ یہاں ہمارا مقصد اس پر بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہی کراچی ہی ایسی بندرگاہ تھی جہاں جہاز رانی کا باقاعدہ انتظام تھا۔ یہاں پہلے کشتی اور بعد میں جہازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس طرح بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے کراچی کا باقاعدہ رابطہ قائم ہو گیا، خصوصاً گوادر اور چابہار کے ساتھ۔ 1857 کے بعد جب انگریز برصغیر پر پوری طرح مسلط ہو گئے تو اس وقت وہ کوئٹہ اور کلات کے علاقوں میں پہلے ہی سے موجود تھے، کیونکہ 1839 عیسوی میں انہوں نے کلات پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں سرایت کر گئے، جس کا سب سے بڑا مقصد ہندوستان کو پرشین گلف کے علاقوں سے ٹیلی فون اور ٹیلی گراف لائنوں کے ذریعے منسلک کرنا تھا، جہاں گلف کی کہیں ایک ریاستیں ان کے زیر تسلط تھی اور ترکی سلطنت کی بربادی کا پروگرام بھی بنایا جا رہا تھا۔ اسی دوران بلوچستان کا وہ علاقہ جو اب ایرانی بلوچستان کہلاتا ہے انگریزوں سے روشناس ہوا۔ اس زمانے میں بھی اگرچہ ایرانی حکمران بلوچستان کے سارے علاقے کو اپنی حکومت میں شمار کرتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ان علاقوں پر کبھی بھی تسلط نہ جما سکے تھے، اور اس مغربی بلوچستان میں ہر جگہ چھوٹی بڑی خود مختار ریاستیں یا سرداریاں قائم تھیں، لیکن ان سرداروں نے کبھی اپنے ملک یا اپنی رعایا کی بہبودی کی خاطر کوئی کام نہیں کیا تھا، بلکہ آپس کی لڑائیوں ہی میں سارا وقت گوا دیتے تھے اور ساتھ ساتھ رعایا پر ناقابل برداشت اور غیر انسانی ظلم و ستم روا رکھتے تھے۔ اگر ان بلوچ سرداروں کے ظلم کی داستانیں دہرائی جائیں تو تاریخ عالم میں ان کی مثال مشکل ہی سے ملے، اور انہی ظلم و ستم سے تنگ آ کر لوگ جوک در جوک جلا وطنی پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ ایک طرف تو پرشین گلف کی ریاستوں اور مسقط عمان کی سلطنت کی طرف ہجرت کرتے تھے، جہاں صدیوں سے ان کی جالیات پہلے ہی سے آباد تھی، اور دوسری طرف چابہار اور گوادر کے راستے کراچی کا رخ کرتے اور وہاں سے اندرون سندھ، راجواڑوں اور گجرات اور مہاراشٹر میں بمبئی تک پھیل جاتے۔ آج بھی پرشین گلف ریاستوں میں لاکھوں بلوچ آباد ہیں، اور اسی طرح بمبئی میں ان کی آبادی 1 لاکھ سے اوپر پہنچ چکی ہے۔ ویسے تو کلکتہ میں بھی بلوچوں کی کافی آبادی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان بننے کے کافی سال بعد جس زمانے میں راجہ غضنفر علی ہندوستان میں پاکستان کے سفیر تھے، تو جب وہ کلکتہ گئے تو وہاں تقریباً 100 معزز بلوچوں نے ان کو استقبالیہ دیا تھا، جس کا ذکر باقاعدہ کراچی کے روزناموں میں بھی شائع ہوا تھا۔ ان بلوچ مہاجروں کی ایک بڑی تعداد کراچی اور گرد و نواح کے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئی، اور پھر جب پہلی جنگ عظیم کے بعد رضا شاہ پہلوی نے ایران کے شہنشاہ احمد شاہ قاجار کو معزول کر کے 1924-25 میں اپنی شہنشاہی کا اعلان کیا تو دوسرا نوشیروان بن کر بلوچستان پر ٹوٹ پڑا، جس کی وجہ سے کچھ سردار تسلیم اور کچھ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ پہلے تو عوام نے آرام کا سانس لیا کہ ان جابر سرداروں سے نجات مل گئی، مگر سگے زرد برادر شغال رضا شاہی حکومت نے بھی سرداروں کے جرم کے بدلے میں عوام پر مکافات کی صورت میں اور زیادہ ظلم و ستم روا رکھا، جس سے بیزار اور پریشان ہو کر اس بدبخت قوم کی ایک بڑی تعداد پھر ایک اور اجتماعی ہجرت پر مجبور ہو گئی۔ چونکہ یہ ساری مہاجرت بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے راستے عمل میں آئی اور بلوچستان کا ساحلی علاقہ
جس میں پاکستانی اور ایرانی دونوں بلوچستان شامل ہیں، پر مکران کا وسیع و عریض علاقہ واقع ہے۔ پاکستانی بلوچستان کا مکران تو ہمارے پڑھنے والوں کے لیے نئی چیز نہیں ہے، لیکن ایرانی بلوچستان کا ساحلی علاقہ بھی مکران ہی کہلاتا ہے۔ جس طرح دونوں بلوچستان کسی بھی نقطۂ نظر سے دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، اسی طرح دونوں مکران بھی، اور مکران کا نام تو خود بلوچستان سے بھی پہلے کیا بلکہ ازمنہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ جب یہ مظلوم بلوچ مہاجر کراچی پہنچتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو صحیح جواب دیتے کہ مکران سے۔ علاوہ ازیں سندھ کی ادب کیچ مکران کے ذکر سے لبریز ہے، اس لیے سندھیوں نے ان بلوچوں اور ان کی زبان کو مکرانی کہنا شروع کیا۔ حالانکہ قومیت کے لحاظ سے یہ سب بلوچ ہیں اور ان کی زبان بھی بلوچی ہے۔ مکرانی نہ تو کوئی قوم ہے، نہ کوئی قبیلہ، اور نہ ہی کوئی زبان۔ البتہ مکران بلوچستان کا ایک ضلع ضرور ہے جس میں باقی بلوچستان کی طرح بلوچ رہتے ہیں۔ البتہ زبان کے مسئلہ پر یہ عرض کرنا نہایت ضروری ہے کہ وہ سب بلوچی زبان ہی بولتے ہیں، حتیٰ کہ مکرانی بلوچی زبان کا کوئی خاص ایک لہجہ بھی تو نہیں۔ البتہ دوسری زبانوں کی طرح سارے بلوچستان میں بلوچی زبان مختلف مقامی لہجوں میں بولی جاتی ہے، جو دنیا میں ہر زبان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اگر آپ سندھ کے ہر کسی ضلع سے آتے ہوئے شخص کو ایک علیحدہ قومیت یا علیحدہ زبان سے متعلق کرتے ہیں تو کتنی بڑی غلطی ہوگی۔ بالکل یہی مصداق مکرانی کے بارے میں صحیح ہے۔ کراچی میں جن لوگوں کو حاج مکرانی کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں سب مکران کے لوگ بھی نہیں ہیں، البتہ جو لوگ خاص مکران سے آئے ہوئے ہیں ان کو آپ یقیناً دہلوی، لکھنوی، مراد آبادی وغیرہ کی طرح مکرانی کہہ سکتے ہیں۔ مکرانی ہی کے متعلق ایک اور بڑی غلط فہمی بھی عام ہے۔ اکثر لوگ کراچی میں سیاہ فام افریقی نسل سے متعلق بلوچوں کو مکرانی کہتے ہیں اور باقی لوگوں کو بلوچ۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے کراچی میں مہاجر کی صورت میں یہی سیاہ فام بلوچ آ کر آباد ہو گئے۔ ویسے متحدہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس سیاہ فام نسل کے علاوہ دوسری خالص بلوچ قومیتوں کے لوگ بھی تلاش معاش یا کسی کے قتل کے بعد فرار یا اپنوں سے غصہ کی صورت میں آ کر پہلے سے آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پرانے دستور اور روایات کے مطابق یہ نسل بھی افریقہ ہی سے ساری دنیا میں جس طرح پھیل گئی تھی، اسی طرح بلوچستان میں بھی بردہ فروشی کے سلسلے میں لائی گئی اور غلاموں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بلوچستان میں جبکہ عام لوگوں پر ناقابل برداشت سختیاں وہاں کے سرداروں کی طرف سے روا رکھی گئی تھیں کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان پر بحیثیت غلام کے کیا کیا مصیبتیں نہ آئی ہوں گی، اور بعد میں جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ برطانوی راج میں وہ کراچی میں آزاد زندگی بسر کر سکتے ہیں تو وہ اپنے آقاؤں کے ہاں سے بھاگ کر یہاں آباد ہوتے گئے اور ایرانی بلوچستان سے سب سے پہلے انہی سے افام لوگوں کی ہجرت عمل میں آئی، اور اس طرح شاید سب سے پہلے لیاری کوارٹر کی موجودہ بستی بغدادی انہوں نے بسائی۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ جنہیں مکرانی کہا جاتا ہے سب کے سب ایک ہی قوم بلوچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو قوم یا زبان کے نقطۂ نظر سے مکرانی کہنا غلط ہے، اور اسی طرح ان کی زبان کو بھی مکرانی کہنا غلط ہوگا۔ ان کی زبان بھی بلوچی سے نکلی جو عام بلوچوں کی ہے۔ لہجے اگرچہ بنیادی طور پر ایک لغت سے ایک زبان مصدر سے الگ تلگ رہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنے نئے ماحول میں ایسی شکل و صورت کی تبدیلیاں قبول کر گئی کہ کبھی کبھی یہ پہچاننا تک مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی اپنی اصل مصدری زبان سے کوئی تعلق رکھتی ہیں، مگر دوسری طرف یہی مختلف شکل و صورت اختیار کی ہوئی زبانیں آپس میں ایک دوسرے پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز بھی ہیں۔ اثر انداز ہونے کے بارے میں ہم دو مختلف طریقوں پر غور کرتے ہیں۔
اول تو وہی زبانیں جن کا منبع و مصدر ایک ہی ہے یا جو ایک ہی مصدر کے مشتقات ہیں۔ مثلاً اس سلسلے میں بلوچی زبان کا اصل مصدر و منبع اوستہ ہے۔ جب بلوچی زبان اپنی لغت الام سے بعد اختیار کرتی گئی اور نئی نئی سرزمینوں میں نئے نئے ماحول بساتی ہوئی دھرتی کی پیناوری میں پھیلتی گئی تو وہ فاصلے پر اپنا محکر یا کیمپ ڈالتی چلی گئی تھی، جو رفتہ رفتہ مستقل صورت اختیار کر گئے۔ ان میں جو گروہ جہاں جہاں رہ گیا وہ دوسرے گروہوں سے کسی حد تک الگ تلگ تو واقعی تھا، مگر قطعی طور پر منقطع نہ ہونے کی وجہ سے حامد و رفت اور ملنا جلنا اگرچہ کم لیکن ہمیشہ رہتا تھا۔ ایسے ہر گروہ کی زبان اپنے مرکز میں اپنی نئی تبدیل شدہ یا آرائش یافتہ شکل و صورت میں ہوتی ہے، مگر وہ گروہ جو مرکز سے دور ہوتے ہوتے کسی دوسری زبان کی حدود تک پہنچ جاتے، جن کو ہم مرز یا سرحدات کہتے ہیں، وہاں آپ آسانی سے یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ان دونوں علاقوں کی زبانیں ایک دوسرے کے اثرات کو کس آسانی سے قبول کر لیتی ہیں۔ یہی مثال بلوچی لہجوں کی ہے۔ بلوچی زبان بولنے والے جہاں تک پھیلتے چلے گئے اور جہاں جہاں تک انہوں نے نئی سرزمین آباد کی اور نئی آبادیاں بسانی شروع کی تو وہ ایک دوسرے سے کافی حد تک الگ تلگ رہنے لگے۔ آج ہم اگرچہ الگ تلگ یا دور کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ذرا جھجک محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آج کی سائنسی دنیا میں زمین کی تنابیں اتنی کھنچ گئی ہیں کہ لفظ دور کا سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر اس زمانے میں ایک میل کی مسافت بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی تھی، اور اس الگ تلگ رہنے کی وجہ سے ہر گروہ اپنے کیمپ میں علیحدہ اور منفرد رنگ میں رہتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس نئے ماحول، آب و ہوا یا دوسرے اسباب و علل سے زبان کے الفاظ اور بولنے کے لہجے میں ذرا فرق پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ علاوہ ازیں کچھ ایسی چیزیں بھی اس کے مشاہدے میں آتی گئیں جن کے لیے نئے الفاظ، نئے نام، نئی اصطلاحات کی ضرورت پڑی۔ یہ ہر ایک گروہ کے کیمپ یا مرکز میں واقع ہوتا رہا، اور ایک دوسرے سے کم ملنے کی وجہ سے کسی ایسے الفاظ، محاورے اور نام پیدا ہو گئے جن کے بارے میں ایک دوسرے گروہ یا مرکز کے لوگ انجان ہوتے تھے۔ لیکن رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضرورتیں بھی بڑھتی گئیں، اور ہر ایک گروہ کو اپنے مجاور علاقے میں بسنے والے دوسرے گروہ کے پاس ضرورت نے مجبوراً پہنچا ہی دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرکز یا کیمپ سے لے کر سرحدات تک بتدریج پانی کے دھارے کی طرح اتصال ہو گیا، یعنی ایک مخروطی شکل کی آبادی سیلاب کی موٹی اور چوڑی بہاؤ کی طرح پھیلاؤ کے بعد پتلی اور باریک آلت اختیار کر کے دونوں علاقوں میں ایک قسم کا ارتباط و اتصال پیدا کر گئی۔ اس اتصال کی وجہ سے دونوں گروہوں کے ایجاد، اختراع یا تبدیل و تغیر شدہ الفاظ اور محاورے دوسرے گروہ تک پہنچ گئے، اور جو لوگ سرحدات میں رہنے لگے وہ دونوں لہجوں اور ان سے متعلق دوسری چیزوں پر ماہن قابو پا گئے، لیکن جو مرکز میں رہے ان سے کم واقف رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کا لہجہ دوسرے علاقے میں پہنچتے پہنچتے اس میں مدغم ہوتا ہوا ملے گا۔ عظیم بلوچستان کے ساحل میں بندر عباس سے لے کر کراچی تک آپ کو بلوچی زبان کے لہجوں میں یہی چیز ملے گی۔ جہاں تک عظیم یا متحدہ بلوچستان کا تعلق ہے، وہاں علاقائی لہجوں کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن صرف لہجوں کا اختلاف افہام و تفہیم یا ابلاغ و تبلیغ میں کسی قسم کی رکاوٹ بن نہیں سکتا۔ صرف بلوچی زبان نہیں بلکہ یہ چیز دنیا کی ہر بڑی اور پھیلی ہوئی زبان میں ملے گی۔ دوسری چیز، ایک زبان پر دوسری زبان کا نفوذ و اثر اور اس کے اسباب ہیں۔ ہمسائیگی کے لحاظ سے دو مختلف زبانوں والے مجاور ملک کے مرز آپس میں ملتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی زبانیں بھی ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ ضرور اثر انداز ہوں گی،
اس سلسلے میں وہ زبان جو تعلیمی، تجارتی، اقتصادی اور ثقافتی صورت میں زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور ہوگی، لاحمالہ اپنے سے کمزور زبان پر اثر انداز ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کی وہ سرحدیں جو ایران، افغان، سندھ، پنجاب، پختون اور عرب کے ان علاقوں سے ملی ہوئی ہیں، جہاں یہ زبانیں بڑی طاقتور صورت میں راج کر رہی ہیں، تو بلوچی زبان ان کے اثر سے دامن نہ بچا سکی ہے۔ علاوہ ازیں آج تک بلوچی زبان کہیں بھی مدارس، مکاتب یا کسی ایسی علمی معہد میں نہیں پڑھائی جا رہی ہے، اور تمام بلوچ آج تک غیر بلوچی زبانوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ بات غیر قابل تردید ہے کہ جس زبان کی تعلیم حاصل کی جائے، اس کا نفوذ محصل کی زبان پر لابدی ہے۔ چنانچہ یہی معاملہ بلوچی زبان بولنے والوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی بلوچستان، ایرانی بلوچستان کے وہ علاقے جو ایرانی بولنے والوں سے ملتے ہیں، وہاں کے بسنے والوں کی زبان پر فارسی نے گہرا نفوذ حاصل کیا ہے، اور دوسری طرف فارسی زبان کے بلوچ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن پر فارسی نے بڑا اثر چھوڑا ہے، اور یہ باسواد لوگ اپنی گفتگو اور لکھائی میں فارسی کے الفاظ اور محاورے آزادی سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فارسی زبان خود عربی کے سیلاب میں بہہ رہی ہے۔ مثلا اگر آپ کو ریڈیو زائدان کے سننے کا اتفاق ہو تو اس کی بلوچی کچھ یوں ہوگی: تقریباً ماں سی کلومیتری زائدان، ماں رائے بین زائدانو میر جاوا یا رائے کچھا ایت تقاضا بدست گروہان ماندسی تیپ زائدان جوڑ بوتک چانے مگے کچھا تاوال۔ اب اس جملے کی اصل فارسی ملاحظہ ہو: تقریباً 10 کلومیتری زائدان در رہابین زائدان و میرجاو جادہ ہی کے بتقاضہ ہی حیت بدست گردہان مہندسی تیب زائدان ساختہ شدہ بطرف کچھا منعرف میشود۔ اسی طرح عربستان میں مستقل رہنے والا یا عربی تعلیم یافتہ بلوچ کی زبان سے آپ بلوچی کا یہ جملہ سن کر حیران ہوں گے: ضربو کت یک کبھی چم کھلحکت، یعنی ایسی ایک لاٹھی ماری کہ اس کی آنکھ نکل پڑی۔ اس کی اصل بلوچی یوں ہوگی: انچے لٹے جت کے چھم میں درات۔ پختون علاقوں کے ساتھ ملے جلے اور رہنے والے بلوچوں کی زبان پر بھی پشتو کے الفاظ چڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح سندھ، ملتان اور پنجاب کی زبانوں نے اپنے قرب و جوار کے بلوچوں پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے۔ مشرقی بلوچستان پاکستانی صوبہ کے انتہائی مشرق میں آپ کو یہ اثر حیرت انگیز حد تک ملے گا، جو بالکل اسی اندازے تک ہوگا جو زائدان جیسے شہر اور عربستان کے کئی علاقوں میں نمایاں ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ البتہ عربستان، افریقہ یا بلوچستان سے باہر دوسرے کچھ علاقوں میں ایک بات قابل ذکر پائی جاتی ہے، اور یہ کہ جہاں کہیں بلوچوں کی خالص منزل کالونیاں ہیں، وہاں کے لوگوں کی زبان پر کوئی خارجی زبان اثر انداز نہ ہو سکی، اور آج تک ان کالونیوں کے بلوچ اپنی بلوچی خالص رنگ میں بولتے ہیں، یعنی کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہاں کی ہر طرح سے طاقتور زبانوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، جس کی مثال ہمیں پرشین گلف کی شیخ نشینوں اور سلطنت عمان کے بادنا نامی علاقے کے کنارے پر بسنے والے بلوچ اقوام کی زبان اور غیر مفصل لہجوں سے ملتی ہے۔ لہجوں کا تضاد: کچھ لوگ محض مخالفت برائے مخالفت یا کم علمی یا کسی اور غیر صالح نظریہ کے تحت بلوچی زبان پر بحث کرتے وقت اس کے لہجوں کے اختلاف کا مسئلہ چھیڑ کر یا تو اس بحث سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو اپنی لا علمی کی شرمندگی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہجوں کے بارے میں جتنی باتیں اوپر کی گئی ہیں وہ صرف بلوچی ہی سے مخصوص نہیں ہیں،
بلکہ ہر ہو زبان جس کے بولنے والوں کے رہنے کا علاقہ وسیع ہو، اس میں لہجات کا پیدا ہونا لابدی ہے، اور وسیع علاقے میں جس قدر آبادی کم ہوگی اسی قدر زیادہ لہجات وجود میں آئیں گے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لہجے سے میری مراد طرز تکلم نہیں بلکہ زبان کے الفاظ کی زبانی آوازوں میں نمایاں فرق سے ہے، جس کو ہم لکھنے کی صورت میں املا کہتے ہیں۔ یہ صفت تمام دنیا کی بہترین زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ عربی زبان ہی کو لیجئے، مڈل ایسٹ میں جتنے عرب ممالک ہیں تقریباً ہر ایک کا لہجہ دوسرے سے مختلف ہے، اور ہر ایک اپنے ہی لہجے میں بولتا ہے۔ البتہ لکھتے وقت سب ایک ہی ادبی زبان استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آتا ہے کہ معنی عربی میں یجبی ہے، لیکن مختلف لہجوں میں اس کو یجی، یجہگی، یسیری، یہیجی، بہیجی، پہی وغیرہ کہتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ عربی کلتو ہے، اور لہجوں میں اس لفظ کو گلت، 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 کلت، جلت، الت وغیرہ کہتے ہیں۔ اور ایسے الفاظ بھی بہت ہیں جن کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں سمجھتے۔ میں اپنے ایک مشاہدے کی بات کرتا ہوں۔ 1956، 58 اور پھر 60، 62 میں جب میں بحرین کے دراجہ میں زیر علاج تھا تو وہاں بیشتر بیمار مقامی عرب تھے۔ 56 کے سوئس جنگ کے بعد جب یہاں بھی عربی قومیت کا جذبہ جاگ اٹھا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں کے اسپتالوں میں بھی عرب ڈاکٹر اور نرس لائے جائیں۔ اس سے پہلے ہندوستانی نرس اور ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹروں کا فوری طور پر لانا تو ناممکن تھا، البتہ عرب نرس لائے گئے۔ یہ نرس اکثر فلسطینی تھی، چونکہ بحرینی اور فلسطینی لہجوں میں کافی فرق ہوتا ہے، اس لیے کہیں دنوں نہیں بلکہ کئی ہفتوں تک ان نرسوں اور مریضوں کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں پریشانی ہوگی۔ یہ بات لطف سے خالی نہ ہوگی کہ میں ایک غیر عرب ہوتے ہوئے ان کے درمیان باقاعدہ مترجم کی طرح ہوتا تھا، کیونکہ عربی میں نے پڑھی ہوئی تھی اور مختلف عربی لہجوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اگرچہ یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تراجہ سینیٹوریم میں دن کے 11 بجے آرام کرنے کا وقت ہے۔ ایک دن میں چارپائی پر بیٹھے کچھ لکھ رہا تھا، مگر میرے وارڈ میں باقی 5 مریض بینچوں پر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے کہ آرام کی گھنٹی بجی، لیکن انہوں نے کھیل نہ چھوڑا۔ اس لیے نرس دوڑی آئی اور اونچی آواز میں مریضوں سے مخاطب ہوئی، یا اخوان الحلال سراہر، اے بھائیو چارپائیوں پر۔ یہ الفاظ اس نرس کے منہ سے کچھ اس طرح نکل رہے تھے، یا اخوان السراہر۔ اب مریض حیران و پریشان اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بسم اللہ علیکم ویش خبر، بسم اللہ ہو تم پر، کیا بات ہے؟ نرس نے کہا، یا اللہ نام ہوا، سو جاؤ۔ لیکن مریض ٹس سے مس نہ ہوئے اور حیرت سے نرس کو تکتے رہے۔ مجھے چونکہ تجربہ ہو چکا تھا، چنانچہ میں نے ان کو سمجھایا اور انہوں نے عمل کیا۔ نرس نے جو سراہر کا لفظ استعمال کیا وہ سریر کی جمع ہے، اور سریر چارپائی کو کہتے ہیں۔ دوسرا الجھا لفظ نام ہوا تھا، جس کے معنی سو جاؤ کے ہیں۔ لیکن بحرین کے یہ مریض اگر ان کو سمجھ نہ پائے تو ان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ بحرین میں چارپائی کے لیے 2 لفظ قرفایہ یا شبریہ اور سو جاؤ کے لیے حرکت مقامی لہجے میں ارگد ہوتا ہے۔ نامنیاد مشرقی اور مغربی بلوچی بولی یا لہجوں کے بارے میں اس قسم کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ شروع میں جب انگریز مستشرقین نے بلوچی زبان پر کام کرنا شروع کیا تو ان کا سامنا ان علاقوں کے لوگوں سے ہوا جو مری بگٹی کہلاتے ہیں۔ انہی لوگوں سے انہوں نے بلوچی سیکھی اور اس پر کام کیا۔ ان انگریزوں نے مری بگٹی علاقوں کے جائے وقوع کے لحاظ سے، جو کہ بلوچستان کے آخری مشرقی حصے میں ہیں،
اپنی اور دوسرے اماثروں کی سہولت کی خاطر اپنی کتابوں یا دیگر نوشتوں میں یہ لکھا کہ انہوں نے مشرقی علاقوں میں کام کیا ہے اور بلوچستان کے باقی علاقوں میں کام کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم نے اسی مشرقی علاقے کے لہجے کے شعری ادب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ لیکن بعد کے محققین اور خصوصاً پاکستانی محققین نے سابق کوئٹہ ڈویژن کو مشرقی بلوچستان کا نام دے کر بلوچستان کو لسانی بنیاد پر 2 حصوں میں بانٹ کر زبان کے بارے میں اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جس ڈائلیکٹ بولی یا لہجے کو یہ لوگ مشرقی بولی کہتے ہیں، اس تمام نام نہاد علاقے میں کہاں کہاں بولی جاتی ہے؟ یہ بات تو واضح ہے کہ اس بولی یا لہجے کی اصل جگہ مری بگٹی علاقے ہیں۔ اگرچہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل یا سندھ میں کہیں جگہ یہی بولی معمولی فرق کے ساتھ گبول، لنڈ بلوچ وغیرہ بھی بولتے ہیں، لیکن کوئٹہ ڈویژن کے باقی علاقوں کا لہجہ تو بالکل ہوری ہے، اور ان علاقوں میں براوی، پختون، دہوار اقوام کی باہری آبادی ہے، اور دوسرا حصہ یا بقول ان کے مغربی بلوچی کا حصہ پورا سابق کلات ڈویژن ہے، جس میں سراوان، جلاوان علاقوں کے علاوہ خانار، مکران اور لسبیلا کی ریاستیں بھی شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نہ تو خود محقق ہیں اور نہ ہی تحقیق کی زحمت کرتے ہیں، اور سالوں سے ان کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ انگریزوں کی کہی ہوئی باتیں دورا کر اپنی علمیت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی احساس کمتری اور سہل انگاری کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیگانہ شخص کچھ سال یہاں رہ کر کسی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہو۔ دوسری طرف ہمارے چند ایک نگارندوں یا نویسندوں نے میجر موکلر اور اس کے ہم نواؤں کی پیروی میں بلوچی کے ہیک لہجے کا نام ہی مکرانی لہجہ رکھ دیا ہے، بلکہ اس سے بھی سوا کچھ لوگ مری بگٹی بولی کے علاوہ عام رائج بلوچی زبانی کو مکرانی بولی کہتے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے دینے میں ان کا مقام و موقف کہاں ہے، کیونکہ جب ہم بلوچی زبان پر کچھ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کو سیاسی حدبندیاں تک روک نہیں سکتی، اور ہر حالت میں ہم پاک بلوچستان اور ایرانی بلوچستان دونوں کو سامنے رکھ کر زبان کے بارے میں قلم اٹھاتے ہیں۔ اس حساب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ کوئٹہ ڈویژن کا حصہ مری بگٹی علاقے کے لہجے کو مشرقی بولی کہہ کر پھر سارے کلات ڈویژن اور پورے ایرانی بلوچستان کو ملا کر ان کو مغربی بولی کا نام دے کر زبان کو صرف 2 بولیوں میں تقسیم کر کے نہایت گونڈے طریقے سے حد بندی کرتے ہیں، جو ہر لحاظ سے غلط ہے۔ اگر ہم بلوچی زبان کی بولیوں یا لہجوں کی اس طرح حد بندی کریں گے تو پورے اور متحدہ بلوچستان میں صرف مشرقی اور مغربی 2 بولیاں متعین کرنا تو نہایت مضحک ہوگا، کیونکہ ہر ضلع کیا بلکہ ہر نیابت اور زیادہ صحیح معنوں میں ہر تحصیل کی ہر شہر کی اپنی علیحدہ بولی یا لہجہ ہے۔ اگر ہم بولی یا لہجوں کے نام لکھنا چاہیں تو ان کی تعداد حیرت انگیز ہوگی۔ اگر ہم مری لہجہ کو ایک بولی کہیں گے تو کلاتی بولی، کیچی بولی، پنجگوری بولی، سراوانی بولی، جالاوانی بولی، کوئٹہ بولی، ڈیرہ جاتی بولی، رند بولی، گبولی بولی، دشتی بولی کے علاوہ کئی اور بولیاں صرف پاکستانی صوبہ بلوچستان میں بولی جاتی ہیں، جو عام بول چال میں نمایاں فرق رکھتے ہیں، اور انہی علاقوں میں اور جدا جدا بولیاں بھی موجود ہیں۔ مثلا نام نہاد مکرانی بولی یا مکرانی لہجہ ہی کو لیجیے، کیونکہ موکلر اور الفائن بین جیسے مستشرقین نے اس کو یہ نام دے دیا ہے، اور حسب دستور ہمارے محققین ان کی تائید کرنا فخر سمجھتے ہیں، جو واقعی قابل افسوس ہے۔ اگر کسی انگریز نے کوئی بات کہی ہے تو ہم اس کی قرآنہ تقلید محض اس بات پر نہ کریں کہ انگریز کی کہی ہوئی ہے۔ اگر ہم بالفرض اس بولی کو مکرانی لہجے کا نام دیں گے تو کیچ، مند، دشت، زامران، پنجگور، جیونی، گنز، گوادر، پسنی وغیرہ سب علاقوں کی بولیاں ایک دوسرے سے شناخت کی حد تک نمایاں اختلاف رکھتی ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب علاقے مکران ہی میں ہیں۔
اب کوئی بتا دے کہ ان میں سے مکرانی بولی کہاں ہے اور کون سی ہے۔ ہم اگر صرف پاکستانی مکران کے ساحلی علاقے پر نظر ڈالیں تو ہر چھوٹی بڑی بندر یا ساحلی گاؤں یا شہر کی بولی دوسری سے مختلف ہوگی۔ مثلا جیونی، گنز، پشکان، گوادر، سر، کپر، پسنی، ہورماڑا، ہر ایک ساحلی علاقے کا لہجہ نمایاں طور پر دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ تو صرف پاکستانی بلوچستان کی بات ہوئی۔ ایرانی بلوچستان جو اتنا ہی وسیع اور حریص علاقہ ہے، وہاں بھی یہی حال ہے۔ ہاں، جہاں کہیں بولیوں میں معمولی اختلاف ہوگا، ان کو ہم ایک علاقے کا لہجہ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم مری لہجہ کو بھی بلوچی زبان کے مختلف لہجوں میں سے ایک لہجہ یا بولی کہتے ہیں، لیکن اس کو مشرقی بولی کہہ کر سارے باقی متحد بلوچستان کو مغربی بولی کا نام دے کر اس قسم کی غلط حد بندی یا تقسیم زبان کریں گے تو یہ سراسر غلطی ہوگی۔ یہ بات اس وقت ہو سکتی تھی کہ بلوچستان میں صرف 2 ہی لہجے ہوتے ہیں، اور یا پھر مری لہجے بولنے والوں کی تعداد کے ساتھ ان کا علاقہ بھی اس قدر وسیع ہوتا کہ متحدہ بلوچستان کے نصف کے برابر ہوتا۔ اگر محض 2 ایک آوازوں کی بنا پر اس تقسیم کو روا رکھا گیا ہے تو یہ بھی غلط ثابت ہوگا، کیونکہ ایرانی بلوچستان کے مغربی علاقوں میں 2 ایک ایسے وسیع علاقے موجود ہیں جہاں کے لوگوں کی بولی وہی ہے جو مری بگٹی کی بولی ہے۔ یہ علاقے جاشک، میناب اور گیابان پر مشتمل ہے، جو پھیل کر بندر عباس تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ان کی بولی کو ہم مغربی کہیں کہ مشرقی، مری بولی، اور اس بولی میں صرف یہ فرق ہے کہ مری بولی میں غیر بلوچی الفاظ سندھی، پنجابی، سرائیکی اور پشتو کی بہتات ہے، جبکہ گیابانی یا مینابی لہجے میں فارسی کے الفاظ مستعمل ہیں۔ مطلب یہ کہ بلوچستان کا اس طرح غلط لسانی تقسیم کرنا بالکل غیر حقیقی، غیر منطقی اور غیر قابل قبول فعل ہے۔ البتہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور ہر بولی اور ہر لہجے کے لوگوں کو اپنی بولی یا لہجے کے بارے میں تحقیق کرنا اور اس کے حقائق سے باقی لہجوں کے لوگوں کو روشناس کرانا ضروری ہے۔ کہیں لوگ یہ لکھ کر بلوچوں کو اشتعال دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہماری ہی بولی صحیح بلوچی اور دوسری بولیاں بالکل غلط ہیں، حالانکہ حقائق سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا، اور نہ ہی ایک بولی کے بولنے والے بزور قلم یا بزور شمشیر کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کو اپنی بولی اپنانے میں مجبور کر سکتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1955 میں بلوچی زبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کراچی میں مگسی ہاؤس میں بلوچی کنونشن منعقد ہوا تو کوئٹہ اور کلات کی نمائندگی آغا عبدالکریم، میر گلخان نصیر اور محمد حسین انکھا کر رہے تھے۔ گلخان نصیر نے یہی تجویز پیش کی کہ ہم اپنی ادبی زبان کے لیے ایک علاقے کا لہجہ اپنائیں تو ہمارا ادب یکساں طور پر آگے بڑھے گا اور بولیوں اور لہجوں کا مخمصہ بیچ سے اٹھ جائے گا۔ اگرچہ شروع میں اکثر حاضرین نے حسب عادت بن سمجھے بوجھے اس کی تائید شروع کی، لیکن میں نے اس کی کڑی مخالفت کرتے ہوئے ان کو ذہن نشین کرایا کہ کسی زبان و ادب کی تاریخ میں یہ چیز نہیں ملتی اور نہ ہی یہ قابل حمل چیز ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ وسیع بلوچستان میں 20 مختلف لہجے اور بولیاں ہیں، اور ہر بولی یا لہجہ بولنے والا طبقہ اپنی بولی کو دوسروں کے لہجوں سے بدرجہ بہتر سمجھتا ہے، اور کبھی اس بات سے متفق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بولی کسی دوسری زبان بولی کی خاطر قربان کر دے۔ اس کی مثال فرانس کی زبان سے لیجئے۔ موجودہ فرانسیسی ادبی زبان خود بخود یہ مقام پا گئی، حالانکہ حکومت ایک خاص شہر شاید پیرس کی بولی کو ادبی زبان بنانا چاہتی تھی، لیکن اس سلسلے میں سب کاوشیں بیکار ثابت ہوئی، اور موجودہ ادبی زبان بالکل فطری صورت میں ادبی دنیا پر حاوی ہو گئی۔
اس لیے سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ ہر شخص کو لہجوں اور بولیوں کے استعمال کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور جس بولی میں وہ صلاحیت ہوگی جو ادب پر چھا سکے، وہ بولی خود بخود لوگوں کو اپنے استعمال پر غیر ارادی طور پر مجبور کرے گی۔ ویسے زبان کی مثال ایک سیلاب کی سی ہے جو اپنا راستہ خود صاف کرتی آگے بڑھتی جائے گی۔ البتہ ہمیں جس چیز کی طرف مکمل توجہ دینی چاہیے وہ صحیح املا ہے۔ لفظ چاہے کسی بھی بولی یا لہجے کا ہو مگر اس کی املا غلط نہ ہو، یعنی کتگ کو ہم کتاگ مت لکھیں، یا اردو کے لفظ کی مثال میں گھر کو گار مت لکھیں۔ چنانچہ یہی تجویز متفقہ طور پر مان لی گئی، اور آج اس تاریخی کانفرنس کو پورے 20 سال گزر چکے ہیں، اور میری اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے، کیونکہ آج وہ بلوچی زبان جو علمی ادبی کاموں میں استعمال ہو رہی ہے وہ کسی ایک گاؤں، شہر، ضلع یا علاقے کی مخصوص زبان یا لہجہ اور بولی بالکل نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے کے ہر لہجے، ہر بولی کے الفاظ اس میں موجود ہیں، اور یہی بلوچی کی ادبی زبان بن چکی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ بلوچی کی موجودہ ادبی زبان اتنی مقبول ہو چکی ہے کہ متحدہ بلوچستان کے علاوہ سندھ، پنجاب، ہندوستان، عربستان اور افریقہ تک کے بلوچوں نے اس کو خوشی اپنا لی ہے، اور کبھی بھولے سے بھی اس کی مخالفت میں ایک لفظ بھی آج تک زبان پر نہیں لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بلوچی زبان میں جتنی کتابیں، رسائل، پمفلٹ اور جرائد وغیرہ چھپ چکے ہیں، ان میں 99% کی زبان یہی مقبول عام بلوچی زبان ہے، اور مختلف علاقوں کے بولیوں کے احتیاط کی وجہ سے بلوچی زبان کا لغاتی سرمایہ ایک بحر بے کرام بن گیا ہے۔ اس لیے غیر بلوچی لکھنے والوں سے میری استدعا ہے کہ وہ اس مغربی اور مشرقی بلوچی کے مفروضہ کو ترک کریں، تاکہ ہم ان کو بلوچی صفوں میں انتشار پھیلانے والے فرقوں میں محسوب نہ کر پائیں۔ اور بلوچ نویسندوں، ادبا اور شعراء سے التماس ہے کہ وہ اس غیر فطری اور افتراق انگیز نظریہ کو خود ترک کریں، اور دوسروں کو بھی یہی ہدایت دیں کہ اس مذموم طریقے عمل سے پرہیز کریں۔